السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين۔ وقال تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اس عظیم الشان اجلاس کے عظیم صدر محمد مشتاق ریاضی حفظہ اللہ، نہایت ہی محترم باوقار فضیلت الشیخ مولانا عبد الرحمن صاحب مبارک پوری حفظہ اللہ، اس اجلاس کے ایک عظیم خطیب فضیلت الشیخ جناب مولانا محمد سہیل المدنی حفظہ اللہ، امیر ضلع جمعیت اہل حدیث مئو، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے ہمارے نہایت ہی محترم
معزز علماء، حفاظ کرام، مبارک پور اور اس کے اطراف و اکناف سے آنے والے، قرب و جوار سے آنے والے نہایت ہی محترم معزز سامعین حضرات، پردے میں بیٹھی ہوئی اسلامی خواتین، پیاری ماں اور بہنوں، قوم و ملت کے لائق ور نوجوانوں، مستقبل کے ہونہار عزیز بچوں، ایک لمبی مدت کے بعد اور ایک بڑے عرصے کے بعد آپ کی اس بستی میں تشریف لانے کا موقع مل رہا ہے، اور آپ کی محبت اور شفقت دیکھ کر دل میں ایک عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ جو کنڈیشن 10 سال اور 12 سال پہلے ہوا کرتی تھی، آپ کا مجمع دیکھ کر، آپ کی بھیڑ دیکھ کر، اس میں دو چند اضافہ ہی ہوتا ہوا نظر آتا ہے اور کمی نظر نہیں آتی۔ اس سے اس بات کا اندازہ ہوتا ہے مجھے کہ واقعی آپ دین سے، اسلام سے، شریعت سے، کتاب و سنت سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے ہماری دعا ہے کہ الہ العالمین جو باتیں کہی جاتی ہیں کہنے والوں کو اور سننے والوں کو اس پر عمل کی پوری پوری توفیق عطا فرما۔ اس وقت ہمارے ملک کے جو حالات ہیں، ہر حیثیت سے وہ اس بات کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ ہم، خاص طور پر ہم مسلمانوں کو، خواہ وہ کسی بھی مکتب فکر سے تعلق رکھتے ہوں اور کسی بھی مسلک سے تعلق رکھتے ہوں، ان حالات کے پیش نظر اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر جمع ہونے کی نہایت ہی اہم ضرورت ہے۔ وقت کے حالات جو کروٹ لے رہے ہیں، وقت جو کروٹ لے رہا ہے، ہندوستان کے حالات جو کروٹ لے رہے ہیں، اس کی صورتحال یہی ہے۔ میں جانتا ہوں ہمارے اور آپ کے درمیان بہت سے فروعی اختلافات ہیں، لیکن ان اختلافات کو بجائے سیاسی اسٹیجوں پر لانے کے اور بجائے اس کے کہ گھر سے باہر نکالنے کے، ہم ان کو آپس ہی میں بیٹھ کر حل کریں اور بہت ہی پیار و محبت کے ساتھ سلجھائیں۔ لیکن جہاں تک میسج دینے اور پیغام دینے کی بات ہے تو ہم تمام لوگوں کو اس بات کا پیغام دیں، سب کو، ہر طرف، کہ ہم لوگوں کے اختلافات اپنی جگہ پر ہیں، لیکن اسلام کے نام پر، قرآن کے نام پر، دین کے نام پر ہم بٹے ہوئے نہیں ہیں، ہم سب ایک ہیں۔ طلاق ثلاثہ کا مسئلہ سپریم کورٹ کے اندر پھر بحث کے بعد اس مسئلے کے بارے میں پھر جواب آ جانا۔ اگرچہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہم اہل حدیثوں کے حق میں تھا، لیکن کبھی ہم نے خوشی کا مظاہرہ نہیں کیا، بلکہ ہمیشہ ہم مسلم پرسنل لا بورڈ کے غم میں برابر کے شریک رہے۔ ہم نے اس کو اس نظر سے نہیں دیکھا کہ یہ جماعت اہل حدیث کی جیت ہے، بلکہ ہم نے اس کو اس نظر سے دیکھا کہ اس وقت غیر مسلم دنیا اپنی جیت کا جشن منا رہی ہے اور وہ یہ سوچ رہی ہے کہ ہم ایک بہت بڑے معاملے میں فتح یاب ہو گئے ہیں اور کامیاب اور کامران ہو گئے ہیں، اور مجھے اس کے خطرناک عزائم کا
پتا ہے کہ ابھی طلاق ثلاثہ کے مسئلے کو سپریم کورٹ تک پہنچایا اور وہاں سے فیصلہ لیا گیا. کل حلالے کا مسئلہ بھی جائے گا, پرسوں 4 نکاح اور 4 بیویوں کے رکھنے کا مسئلہ بھی جائے گا. اس کے بعد پھر 2 سے زیادہ بچے پیدا نہیں ہونا چاہیے, یہ مسئلے بھی کورٹ میں جائیں گے. یہ پہلی سیڑھی تھی اور اس سیڑھی کو چڑھ کر, اس سیڑھی پر پہنچ کر ایک تیر چلا کر یہ آزمانے کی کوشش کی گئی تھی کہ اس تیر سے ہم کتنے کامیاب ہوتے ہیں اور ہمیں مسلمانوں کے درمیان کتنی اجتماعیت اور اتفاق اور اتحاد یا ان کے درمیان انتشار اور اختلاف دیکھنے کو ملتا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کا ایک میسج شاید ان لوگوں تک پہنچ بھی گیا. اس وقت ضرورت نہیں ہے ہمیں آپس میں لڑنے کی, اس وقت ضرورت نہیں ہے ہمیں آپس میں ایک دوسرے کے خلاف آوازیں اٹھانے کی. اس وقت ضرورت ہے کہ تمام لوگ اپنے آپسی اختلافات کو بھول کر اور بھلا کر امت کی فلاح و بہبودگی کے لیے اور امت کی کامیابی و کامرانی کے لیے ایک پلیٹ فارم پر آئیں. اور ہماری دعا ہے اس اجلاس سے اور حاضرین کے سامنے اور جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ایسے مبارک گھڑی میں اور ایسے مبارک موقع پر اور مبارک اسٹیج پر بیٹھ کر جو دعا کی جا رہی ہے اس پر ہم بلند آواز سے آمین کہہ کر مہر لگائیں کہ الہ العالمین ہم تمام مسلمانوں کو اتفاق اور اتحاد کے ایک پلیٹ فارم پر قائم فرما دیں. ہمیں آپسی اختلافات کو بھلانے کی اور اس کو بالائے طاق رکھنے کی اور اس کو اپنے گھر میں بیٹھ کر ان مسائل کو سلجھانے کی ہمیں توفیق عطا فرما, اور کتاب و سنت کی بنیاد پر ہم تمام مسلمانوں کو متفق اور متحد فرما دیں. میرے بھائیوں, میں نے جو آیت پڑھی ہے قرآن کریم کی, اسی تعلق سے مجھے کچھ باتیں آپ کے سامنے رکھنی ہیں. اور میں جو چیز بولنا چاہتا ہوں آج ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے وہ ہے توکل علی اللہ. کیا ہے؟ ہمیں ہر حال میں اللہ پر بھروسہ رکھنا ہے, لیکن بھروسے کا اور توکل کا معنی کیا ہے؟ توکل ہم کب کریں, کیسے کریں, کن حالات میں کریں, اور توکل کیا ہے؟ ہم کوئی بھی قدم اٹھا بس اللہ مالک اور چل دیں. انتہائی گری ہوئی اور بے وقوفی کی بات ہوگی. اسٹیشن پر مجھے کچھ لوگوں نے ریسیو کیا, میں آج کی بات نہیں بتا رہا ہوں, اسٹیشن پر مجھے کچھ لوگوں نے ریسیو کیا اور وہاں سے جلسہ کوئی تقریباً 20 کلومیٹر کی دوری پر اپنی 4 ویلر میں مجھے بٹھایا اور لے کر چلے. اب جب گاڑی میں بیٹھے تو میں نے ان سے کہا کہ آج کل چیکنگ بہت ہو رہی ہے, چوراہوں پر پولیس لگی ہوئی ہے, آپ کے پاس ڈرائیورنگ لائسنس ہے, گاڑی کے کاغذ پکے ہیں. جو نوجوان مجھے ریسیو کرنے آیا اور جس نے مجھے گاڑی پہ بٹھایا اور جو گاڑی کو ڈرائیو کر رہا تھا, اس نے کہا مولانا صاحب آپ گاڑی میں بیٹھیے. میں نے کہا ڈرائیورنگ لائسنس ہے؟ اس نے کہا نہیں. میں نے کہا اس گاڑی کے کاغذ ہیں؟ بولا نہیں. میں نے کہا پھر چیکنگ ہو گئی تو؟ کہتا کیسے مولانا ہے, آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں؟ بیٹھیے, کچھ نہیں ہوگا انشاءاللہ, مجھے اللہ پہ بھروسہ ہے. میں نے کہا روکو, گاڑی روکو. بولا کیوں؟ میں اترا, میں نے کہا پیٹرول پھینک اس کا, گاڑی کا پیٹرول ڈیزل نکال, خالی کر دے اس کے ٹینک کو. بولا کیوں؟ میں نے کہا بغیر پیٹرول کے چلا, مجھے اللہ پہ بھروسہ پہنچے گی انشاءاللہ. منزل تک پہنچنے کے لیے پیٹرول کا انتظام ہے تمہارے پاس. کبھی بغیر پیٹرول والی گاڑی پر آپ نے نہیں بٹھایا کسی مولانا کو, اور پھر آپ نے نہیں کہا کہ چلیے چلتے ہیں, ارے پیٹرول نہیں, ارے اللہ پہ بھروسہ ہے انشاءاللہ پہنچ جائیں گے. اب مجھے یہ سڑکوں پر چائے کی ہوٹلوں پر بیٹھنے والے لوگ بتائیں گے کہ توکل کیا ہے. گاڑی پہ بیٹھیے, لائسنس نہیں تو کہ اللہ پہ بھروسہ ہے. یہ کون سے بھروسے کی قسم ہے اور کون سی توکل کی قسم ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آتی. اور تعجب تو تب ہوتا ہے جب کوئی آدمی یہ کہے آپ کیسے مولانا ہیں,
آپ کو اللہ پر بھروسہ نہیں؟ یعنی کتنا بڑا اللہ والا نظر آتا ہے اور اس کو کتنا بڑا بھروسہ ہے اللہ کی ذات پر. یہ انتہائی بے وقوفی کا کام ہے. ڈرائیور لائسنس لے لو, گاڑی کے کاغذ بھی آپ کے پاس پختہ ہونا چاہیے. گاڑی چلانے سے پہلے دیکھ لو, چیک کر لو اس کا ایک ایک پرزہ ٹھیک ہے یا نہیں, پیٹرول ٹھیک ہے یا نہیں, منزل تک پہنچ جائے گی گاڑی یا نہیں. اس کے بعد آپ گاڑی میں بیٹھیے اور پھر توکل علی اللہ, پھر آپ اللہ پر بھروسہ کیجئے کہ انشاءاللہ اب ہم منزل مقصود پر پہنچیں گے. یہ ہے توکل علی اللہ, یہ ہے اللہ پر بھروسہ. کچھ نہیں, چلو اللہ پہ بھروسہ. میرے بھائیوں, یہ بھروسے کی اور توکل کی انتہائی بے وقوفی کی مثال تھی جو میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے. اللہ تبارک و تعالی توکل کرنے سے پہلے ہمیں حکم دے رہا ہے. ذرا غور کیجئے قرآن کریم کی اس آیت کے اوپر, وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُتَوَكِّلِينَ. تم باہم مشورہ کر لو, آپس میں مشورہ کر لو. کسی بھی کام کو کرنے سے پہلے اپنے تمام معاملات میں باہمی مشورہ کر لو. مثلا ہماری بیٹی کی شادی ہونا ہے, رشتہ آیا ہوا ہے, اچھا, گھر میں اپنے چچا کو, اپنے بابا کو, بھتیجوں کو, بھائیوں کو, محلے کے معزز لوگوں کو, سب کو بٹھا لو, پہلے مشورہ کر لو. ہماری بیٹی کے ساتھ فلاں لڑکے کے نکاح کا پیغام آیا ہے, بتاؤ آپ کی کیا رائے ہے. کوئی بھی کام کرو, کام کرنے سے پہلے باہمی مشورہ کر لو, اور مشورہ کرنے کے بعد جب کسی پختہ نتیجے پر پہنچ جاؤ اور جب کسی کام کے کرنے کا عزم کر لو, جب ارادہ کر لو, یعنی مشورہ کر لو, تدبیریں کر لو, انتظامات کر لو, اس کے بعد جب کسی کام کو کرنے کا ارادہ کر لو اور اس میں عزم مصمم ہو جائے, فَإِذَا عَزَمْتَ, جب تم عزم کر بیٹھو, جب کسی کام کے کرنے کا پختہ ارادہ کر بیٹھو, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تب اللہ کی ذات پر بھروسہ کرو. توکل دیکھ رہے ہیں, پیغام آیا ہے لڑکے کا, میں آپ کی بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. ٹھیک ہے بیوی, میں نے اس لڑکے کو ہاں کر دیا, کہ کسی سے مشورہ نہیں کیا, نہیں, ارے پتہ نہیں کیا, ارے اللہ پہ بھروسہ ہے, ٹھیک ہوگا, ٹھیک ہوگا, اللہ پہ بھروسہ کر کے میں نے قبول کر لیا اس کا پیغام. کتنی بڑی بے وقوفی کی مثال. اللہ خود بتا رہا ہے توکل کرنے سے پہلے, بھروسہ کرنے سے پہلے یہ تمام کام کر لو. وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ, اپنے تمام معاملات کے اندر پہلے باہمی مشورہ کر لو, آپس میں لوگوں کو بٹھاؤ, مشورہ کرو, اور مشورہ کرنے کے بعد جب تم کسی نتیجے پر پہنچو, یعنی کسی کام کے کرنے اور نہ کرنے کا جب پختہ ارادہ کر لو اور عزم مصمم کر لو کہ اب ہمیں ٹھیک ہے, یہ لڑکا, سب لوگوں کا مشورہ ٹھیک ہے, اب ہم یہ کام کرنا چاہتے ہیں, یعنی تمام تدبیریں اختیار کرنے کے بعد اب آپ اس کام کو کرنا چاہتے ہیں, فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ, تب آپ اللہ کی ذات پر بھروسہ کیجئے, تب آپ اللہ کی ذات پر توکل کیجئے. پھر اللہ نے فرمایا توکل کرنے والوں کے معاملے میں, ان اللہ یحب المتوکلین, اللہ تعالیٰ توکل کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. اللہ تعالیٰ بھروسہ کرنے والوں کو, توکل علی اللہ, بھروسہ رکھنے والوں کو, بھروسہ کرنے والوں کو پسند کرتا ہے, ان سے محبت کرتا ہے. تو توکل کی ایک یہ مثال سامنے رکھیے. جامع ترمذی کے اندر جو قیامت کا چیپٹر ہے, ابواب القیامہ, اس میں ایک حدیث آئی ہے. حضرت انس اس حدیث کے راوی ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی صحابی نے پوچھا کہ اللہ کے رسول, میں جنگلوں سے گزرتا ہوں, ہمارے ساتھ اونٹ بھی ہوا کرتے ہیں, کبھی کبھی خطرناک جنگل ہونے کی وجہ سے مجھے رات میں جنگل میں قیام کرنا پڑتا ہے, آگے پر خطر راستہ ہے, نہیں جا سکتا ہوں, اس لیے کبھی کبھی جنگل میں مجھے رکنا پڑتا ہے, میرے ساتھ میری اونٹنی بھی ہوتی ہے. اے اللہ کے رسول, میں کیا کروں؟ آقلھا واتوکل, کیا میں اس اونٹنی کو باندھ دوں تب اللہ پر بھروسہ کروں,
औतलिकुहा वतवक्कल, या मैं उस ऊँटनी को छोड़ दूं जंगल में और अल्लाह पर भरोसा कर लूं। मैं सोने चाहता हूं, सोने जा रहा हूं, बिस्तर पे लेटना चाहता हूं, जंगल में सोना चाहता हूं, आराम करना चाहता हूं, लेकिन मेरे साथ मेरी ऊँटनी है। अब तवक्कुल भी करना है अल्लाह पर, ऊँटनी को अल्लाह के भरोसे पर भी छोड़ना है, लेकिन उस ऊँटनी के साथ मेरा मामला क्या होना चाहिए? आकिलुहा व अतवक्कल, क्या मैं उस ऊँटनी को पहले बांध दूं और अल्लाह पर भरोसा कर लूं, और उतलिकुहा व अतवक्कल, या मैं उस ऊँटनी को छोड़ दूं, खुला हुआ छोड़ दूं और अल्लाह पर भरोसा कर लो। अल्लाह के नबी ने कहा, छोड़कर भरोसा करोगे? ऊँटनी को छोड़कर तुम अल्लाह पर भरोसा करोगे? मिल जाएगी, सोकर उठोगे तो पता चला कि गायब। ये कौन सा तवक्कुल है, ये कौन सा भरोसा है? फिर अल्लाह के रसूल ने फरमाया, नहीं, इक़लहा व तवक्कल, पहले उस ऊँटनी को बांध दे, पहले इंतजाम कर, पहले तदबीर कर, पहले अपनी ऊँटनी की हिफाजत के सारे इंतजाम फरमा ले, और उसके बाद तवक्कल, उसके बाद अल्लाह पर भरोसा कर ले कि नहीं, अब इंशाअल्लाह अल्लाह ताला मेरी ऊँटनी की हिफाजत फरमाएगा। बैठ गए गाड़ी पे, चलो अल्लाह पे भरोसा है। ये सिखाएंगे आज हमें तवक्कुल क्या है, बड़े आराम से। अरे बिहार बंगाल में तो बच्चे पढ़ते होंगे, उनको बड़े जिद्दी लोग हैं। मौलाना साहब, अरे मैं कह रहा हूं जून का महीना, मत लो प्रोग्राम, बारिश, अरे नहीं अल्लाह पे भरोसा है, दे दीजिए, दे दीजिए। मौलाना साहब मई खाली नहीं है आपका, जून ही दे दीजिए। अरे बारिश हो सकती, अरे नहीं अल्लाह पे भरोसा है, इंशाअल्लाह नहीं। अरे तदबीर भी तो देखो, जब आपको मालूम है कि जून के महीने में बारिश है, बारिश तो आज भी हो सकती थी, बारिश तो कल भी, लेकिन जब आपको ये मालूम है, कन्फर्म है कि जून में अक्सर होती है, और जिन दिनों में आप ले रहे हैं वो अक्सर महीना बारिश का है, तो या तो आपके पास वाटर प्रूफ पंडाल होना चाहिए, या कोई हॉल होना चाहिए, या कोई बड़ा आपके पास ग्राउंड ऐसा हो जिस पर पानी ना आए। ये सारे इंतजाम नहीं, रोड पे कर रहे हैं, 80,000 का मजमा होना है, पंडाल आपके पास वाटर प्रूफ नहीं है, बस अल्लाह पे भरोसा, और जून का महीना है। मेरे भाइयों, जरा तवक्कुल, भरोसे की ये कौन सी जाहिलाना मिसालें आप पेश कर रहे हैं कि मुझे अल्लाह पे भरोसा है। और जब बारिश हो गई तो कहने, मैंने रोक दी तकरीर, अपने रूम में आ गया, बोले आप तकरीर करिए। मैंने कहा क्यों? बारिश हो रही। बोले आपने ऐसी डेट दी क्यों जिसमें बारिश हो रही? ये अजीब मामला है। आप तवक्कुल खुद ना करें अल्लाह की जात पर, और तवक्कुल कर रहे हैं तो उसका गलत माना आप ले रहे हैं, तो ये क्या है? वशाविरहुम फिल अम्र फइज़ा अज़मता फतवक्कल अलल्लाह। कुरान की इस आयत को आप अपने सामने रखिए और रखने के बाद देखिए, अल्लाह ताला फरमाता है अपने तमाम बाहमी मामलात में आपस में मशवरा कर लो, और जब किसी काम काज में मुसम्मम कर लो, करने का इरादा करो, फतवक्कल अलल्लाह, तो अल्लाह की जात पर भरोसा करो। अल्लाह ताला भरोसा करने वालों को पसंद करता है, उनसे मोहब्बत करता है। आइए कुरान की जरा एक दूसरी आयत में पेश कर रहा हूं, अभी कुरान की आयत और उसके बाद में फिर हदीस और वाकयात। कुछ वाकयात तो ऐसे हैं कि जब सुनेंगे तो आंखों से आंसू भी आ जाएं। मेरे भाइयों जरा तसव्वुर कीजिए वाकयात पर। कुरान की दूसरी आयत, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मखरजा, जो अल्लाह से डरेगा अल्लाह उसके लिए सबील निकाल देगा, रास्ता निकाल देगा, निकलने की जगह बना देगा। किसके लिए? जो अल्लाह से डरेगा, तकवा अख्तियार करेगा। जो अल्लाह से डरेगा क्या होगा? अल्लाह उसके लिए निकलने का रास्ता बना देगा। और आगे वाले जुमले देखिएगा, वयरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब, और ऐसी जगह से उसको रिज़्क देगा, ऐसी जगह से उसको रोजी देगा, मिन हैसु ला यहतसिब, जहां बंदे का वहमो गुमान भी नहीं पहुंचा होगा, उसने सोचा भी नहीं होगा मुझे यहां से रोजी मिल जाएगी। और आगे वाला टुकड़ा, वमन यतवक्कलु अलल्लाहि फहुव हस्बुह, और जो अल्लाह पर भरोसा कर ले, जो अल्लाह पर तवक्कुल कर ले, अल्लाह उसके लिए हस्ब, काफी हो जाता है। अल्लाह उसके लिए बस है, बस, यानी उसके लिए अल्लाह ही बस है, अल्लाह काफी है।
لیکن اس کے لیے پہلے اللہ نے یہ نہیں کہا ڈائریکٹ مجھ پہ بھروسہ کرو، پہلے کا تقوی اختیار کرو، پہلے کا تقوی، اور تقوی کے بعد اس کا فائدہ بتایا۔ تقوی اختیار کرو گے تو نکلنے کا راستہ بنائے گا، اللہ تمہارے لیے نکلنے کی سبیل بنا دے گا، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا، یعنی روزی اور روٹی کا، رزق حلال کا تعلق تقوی سے بہت زیادہ ہے۔ جو متقی اور پرہیزگار ہوگا اس کو غیب سے مدد ملے گی، اس کی روزی روٹی میں غیب سے برکت ہوگی۔ میرے بھائیو، جی ایس ٹی لاگو ہونے کے بعد کتنے لوگ پریشان ہیں، کتنے لوگ پریشان ہیں۔ ٹرینوں میں سفر کرو تو بہت پتا چلتا ہے، وہ لوگ بھی پریشان ہیں جنہوں نے ووٹ میں مہر لگائی ہے، کمل کا پھول کھلایا ہے، وہ بھی پریشان ہے، لیکن دبے منہ سے کچھ بول نہیں پا رہے ہیں، کہہ نہیں پا رہے۔ غلطی کا احساس انہیں بھی ہے، لیکن تصور کیجئے اللہ نے رزق کے لیے کیا راستہ بنایا، بتایا کہ تقوی اختیار کرو، جو ڈرے گا اللہ سے اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا، اور کیا کہا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسی جگہ سے روزی دے گا جہاں سے بندے کا وہم و گمان بھی، جہاں پر بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا، اس نے سوچا بھی نہیں ہوگا۔ اور اس کے بعد اللہ نے کہا وَمَن يَتَوَكَّلُ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، جو اللہ پر توکل کرے گا، جو اللہ پر بھروسہ کرے گا، اللہ اس کے لیے کافی ہے، اللہ اس کے لیے بس ہے۔ میرے بھائیوں ذرا دیکھیے گا تقوی اور توکل کی جیتی جاگتی ایک مثال، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک فقیر آتا ہے، ایک غریب انسان آتا ہے، ایک سائل آتا ہے اور کہتا شیئا للہ، اللہ کے نام پر مجھے کچھ مرحمت فرما دیجیے۔ حضرت علی نے اپنے بیٹے حسن سے کہا بیٹے دیکھو تمہارے نانا کا حکم ہے جب اللہ کے نام پر کوئی مانگے اور سوال کرے تو اس کو گھر سے خالی ہاتھ مت جانے دو، آئے میرے بیٹے اپنی ماں سے جا کر کہو، فاطمہ سے جا کر کہو کہ کچھ گھر میں ہو تو دے دے۔ حضرت فاطمہ نے جواب بھیجا کہ گھر میں کھانے پینے کی تو کوئی چیز نہیں ہے، البتہ 6 درہم رکھے ہوئے ہیں۔ حضرت علی نے حسن سے کہا جاؤ ان 6 درہم کو لے کر آ جاؤ۔ حضرت حسن جب 6 درہم لے کر آئے، ماں نے فاطمہ نے یہ بھی فرما دیا تھا ابو سے کہہ دینا، علی سے کہہ دینا ان 6 درہم کے علاوہ گھر میں کچھ نہیں ہے، شام کو کھانا بھی بننا ہے، روٹی بھی بننا ہے، ہاں اور بھی بہت سے ضروری کام ہوا کرتے گھر میں، وہ تمام کام باقی ہے، اور ان 6 درہموں کے علاوہ گھر میں کچھ بھی نہیں ہے۔ حضرت حسن نے یہ 6 درہم حضرت علی کے ہاتھ میں دیے، فرمایا ابو امی نے ایسا ایسا کہا ہے، ان 6 درہم کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے۔ فرمایا ان 6 درہموں پر تمہاری ماں اتنا بھروسہ کر رہی ہے، اور جو سب کچھ دینے والی ذات ہے اللہ کی، اس کے اوپر تمہاری ماں کو کیوں بھروسہ نہیں ہو رہا ہے؟ میرے بیٹے اپنی ماں سے کہو اللہ پر توکل رکھے، اللہ پر بھروسہ رکھے، اور ان 6 درہموں کو اٹھایا اور اسی غریب کو، اسی فقیر کو، اسی مسکین کو دے دیا، وہ لے کر دعا دیتا ہوا چلا گیا۔ اب حضرت علی کے سامنے پورا دن پڑا ہے، رات ہے، شام کا کھانا ہے، گھر میں اور بھی ضرورتیں، اب ہاتھ پہ ہاتھ دھرے نہیں بیٹھے رہے، اے اللہ میں نے تیری راہ میں دے دیا، میں نے نچھاور کر دیا، اب میں نہیں جانتا شام کو کھانا کہاں سے بنے گا، اے اللہ میں تو تجھ پر بھروسہ رکھتا ہوں، لا نہیں مجھے کھانا دے، نہیں آ جائے گا، اللہ پہ بھروسہ ہے، نہیں۔ اب حضرت علی مقصد کے لیے نکل جاتے ہیں، شام کی روزی روٹی کہاں سے آئے گی، کھانا کہاں سے، چلو کچھ محنت کریں، وہ نکل جاتے ہیں، ایک یہودی کو دیکھتے ہیں کہ ایک یہودی اپنا اونٹ بیچ رہا ہے، اور حضرت علی اس اونٹ کی قیمت لگانے لگے۔ اس نے کہا اے علی نقد لیتے ہو، اگر نقد پیسہ دیتے ہو تو 120 درہم، اور اگر پیسہ 2-4 دن کے بعد دیتے ہو تو 140 درہم۔ اب بتائیے، حضرت علی نے کہا نقد تو میرے پاس دینے کو ہے نہیں، میں تو 4-5 دن کے بعد ہی تمہیں لوٹا پاؤں گا۔ اس نے 140 درہم میں وہ اونٹ بیچ دیا، حضرت علی نے 140 درہم کا وہ اونٹ لے لیا، 140 درہم میں وہ اونٹ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خرید لیا، اور 5 دن کا اس سے ٹائم لے لیا، 5 دن کا ٹائم، 5 دن کا وقت جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس سے لے لیا کہ 5 دن کے بعد ہم آپ کی قیمت آپ کو دے دیں گے، جب تک یہ اونٹ بکے گا نہیں ہمیں پروفٹ نہیں ہوگی، ہم کہاں سے، اونٹ لے لیا اور 5 دن کا وقت دے دیا، وہ یہودی چلا گیا۔ اب حضرت علی اس اونٹ کو لے کر
اونٹ کی منڈی میں بازار میں آ جاتے ہیں اور اونٹ کو بیچنا شروع کر دیتے ہیں. اس اونٹ کی خوبصورتی اور اس کی صحت و تندرستی دیکھ کر ہر آدمی اس اونٹ کو خریدنے کے لیے تیار ہو گیا, لیکن اس کی نیلامی لگنے لگی. جو سب سے زیادہ قیمت لگائے گا یہ اونٹ اسی کو دے دیا جائے گا. 100 دینار 100 درہم سے شروع ہوتا ہے اور لگتے سب سے آخری بولی 200 درہم کی لگتی ہے. حضرت علی نے اسی دن جو سب سے لاسٹ والی بولی تھی 200 درہم میں اونٹ کو بیچ دیا. 200 درہم میں اونٹ فروخت کر دیا, دے دیا. اور 200 درہم لے کر یہودی کے پاس گئے. 5 دن کا وقت تھا, چلو پہلے ہم اور کام کر لیں, 5 دن کا ٹائم ہے, بعد میں. یہ نہیں تھا ان کے یہاں. ہمارے یہاں یہ ہے کہ چلو جیسے ہی پیسہ ہمیں ملے گا ہم آپ کو دے دیں گے, آپ کے ہم قرضدار ہم دے دیں گے, اور ہم نے آپ کو 15 دن کا ٹائم دے دیا, آپ کے پاس 10 ہی دن میں انتظام ہو گیا. ارے ابھی تو 5 دن کی اور مہلت ہے, چلو ابھی ہم اور مال لے لیتے ہیں. پھر یہ وہ ان کے ہاں نہیں تھا یہ سب سسٹم. آج ہی بکا تو 5 دن ہم کیوں انتظار کریں, ہم آج ہی کیوں نہیں اس کی قیمت دے دیں. حضرت علی اس یہودی کے گھر جاتے ہیں اور اس کو 140 درہم دے دیتے ہیں. اس نے کہا علی آپ نے تو 5 دن کا وعدہ لیا تھا, میں نے تو 5 دن ابھی ہونے بھی نہیں پائے. البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر جیسی شخصیت لکھتی ہے حضرت علی نے اس کو 140 درہم دے دیے, اب بچے 60 درہم. 200 میں سے 140 دے دیے, اب بچے 60 درہم. ان 60 درہموں کو لے کر حضرت علی جب گھر جاتے ہیں اور کہتے ہیں فاطمہ کہاں ہے, فاطمہ نکل کے آئیں, اے علی میں یہاں ہوں, لیجئے 60 درہم. 60 درہم فاطمہ کے ہاتھ میں دے دیے. البدایہ والنہایہ میں حافظ ابن کثیر نے لکھا ہے حضرت علی نے وہ 60 درہم فاطمہ کے ہاتھ میں دے دیے. حضرت علی کا وہ 60 درہم فاطمہ کو دینا اس بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے, اگر عورت سمجھدار ہے اور گرہستی اچھی طرح چلاتی ہے تو شوہر اپنے دن بھر کی کمائی, مہینے بھر کی کمائی, سال بھر کی کمائی اپنی بیوی کو سونپ سکتا ہے, اور بیوی گھر کے مزاج کو جان کر اچھی طریقے سے گرہستی چلا سکتی ہے. جرجی صاحب یہ بیان مت کرو, اگر یہ بیان کر دیا تو آج ہی ہمارے گھر کی عورتیں ہم سے کہیں گی دیکھا نہیں مولانا حضرت علی پوری کمائی فاطمہ کو دیتے تھے, تم تو فیئر اینڈ لولی کے لیے بھی نہیں دیتے ہو, تم تو پاؤنڈز کے لیے بھی نہیں دیتے ہو, تم تو چوڑیوں کے لیے بھی نہیں دیتے ہو. آج ہی سوال ہونے لگیں گے. اسی لیے میں نے ایک بات کہی ہے, اگر آپ کو اعتماد ہے اور آپ کی بیوی اس سے آپ کو تجربہ ہے کہ وہ گرہستی کے چلانے میں بہت اچھی ہے اور وہ پیسہ برباد نہیں ہونے دیتی ہے, تو آپ اعتماد کر سکتے ہیں اور اس کو دیجئے. حضرت علی نے جب 60 درہم حضرت فاطمہ کو دیے تو فاطمہ نے کہا تھا اے علی آپ تو 6 درہم لے کر نکلے تھے, یہ 60 کہاں سے آ گئے اتنی جلدی. فرمایا اے فاطمہ کیا تم نے قرآن نہیں پڑھا؟ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں سے بندے کو وہم و گمان بھی نہیں ہوگا, اس نے سوچا اور تصور بھی نہیں کیا ہوگا. ایسی جگہ سے دیکھو اے فاطمہ میں نے سوچا بھی نہیں تھا 6 درہم اللہ کی راہ میں ہم دیں گے اور 6 کے بدلے میں اللہ 60 ہمیں دے گا. اللہ نے وعدہ کیا ہے تم 1 درہم میری راہ میں خرچ کرو گے ہم 10 درہم کا ثواب تمہیں دیں گے. اللہ نے 10 گنا دینے کا وعدہ کیا, یہ تو دنیا ہی میں مجھے مل گیا. 6 کا 10 گنا 60 اور ثواب ہمارے نامہ اعمال میں لکھ لیا گیا, ہمارے رجسٹر میں لکھ لیا گیا. آخرت میں وہ ثواب ہمارا باقی ہے. تو میری بیوی فاطمہ ہم نے اللہ پر توکل کیا اور بھروسہ کیا اور ہم نے محنت کی اور اللہ نے ہمیں یہ نتیجہ یہ دیا. اے فاطمہ تمہیں معلوم ہوگا اللہ نے یہ بھی کہا وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ, جو اللہ پر توکل کر لے اللہ اس کے لیے کافی ہے. تو اس سے یہ بھی پتا چلا تقوی اور توکل دونوں کو اس آیت میں پیش کرنے کا مقصد بھی یہی ہے کہ تقوی جہاں ہوگا وہاں توکل ہوگا اور جہاں توکل ہوگا وہاں تقوی ہوگا. تقوی ہے توکل نہیں تو بیکار, توکل ہے تقوی نہیں تو بیکار. تقوی اور توکل یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں, بالکل ویسے ہی جیسے موبائل کے لیے سم کارڈ لازم ہے اور سم کے لیے موبائل لازم ہے. آپ کے پاس 50,000 روپے کا موبائل ہے اور اینڈرائڈ موبائل ہے, ایپل کا موبائل ہے, قیمت اس کی 50,000 ہے, لیکن وہ بیکار ہے اگر اس میں 10 روپے کی سم نہیں پڑی ہے. 10 روپے کی سم نہیں پڑی ہے تو وہ بیکار ہے.
اور آپ کی سم میں 1,00,000 روپے کا بھی بیلنس پڑا ہو، لیکن اگر وہ آپ کے ہاتھ میں ہے، اس سم کے لیے بات کرنے کے لیے کوئی موبائل نہیں ہے، تو وہ 1,00,000 روپیہ بھی آپ کا بیلنس جو سم میں پڑا بیکار ہے، کیونکہ سم کو موبائل چاہیے اور موبائل کو سم چاہیے۔ میرے بھائیوں، ہمارے پاس اگر تقویٰ ہے، توکل نہیں تو بیکار، توکل ہے لیکن تقویٰ نہیں تو بیکار۔ ایک موٹر سائیکل چلانے والا وہ ہم سے کہے اور ایک بے نمازی آدمی اپنی گاڑی پہ بٹھاتے وقت 4 ویلر پہ یہ کہے ارے لائسنس نہیں تو کیا ہوا، بیٹھو، اللہ پہ توکل تو ہے، پہنچو گے۔ میرے بھائیوں، تیرے پاس توکل تو ہے لیکن تقویٰ نہیں ہے، اور اس لیے بیکار ہے تیرا توکل۔ تو تقویٰ اور توکل بالکل دونوں ضروری ہے، جیسے ایمان کے لیے عمل صالح ضروری ہے اور عمل صالح کے لیے ایمان ضروری ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے دونوں کو ایک جگہ بیان کیا ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، جو ایمان لائے اور جنہوں نے عمل صالح کیے۔ ایمان ہے، ایمان کے ساتھ ساتھ عمل صالح، تو آپ کو جنت ملے گی۔ آپ کے پاس ایمان تو ہے لیکن عمل صالح نہیں تو خدشہ ہے، آپ کے پاس عمل صالح تو ہے لیکن ایمان نہیں تب بھی خدشہ ہے۔ آپ چاہے کتنے اچھے عمل کریے، چاہے کتنا غریبوں کو پانی پلائیے، گرمیوں میں روک روک کر ٹرین بس روک روک کر پیاسوں کو پانی پلائیے، روک روک کر کینسر کے مریضوں کا علاج کرائیے اور پیسہ خرچ کریے، بہت اچھا کام ہے۔ آپ نے کسی غریب اور مجبور آدمی کے کینسر کا علاج کرا دیا، کسی مجبور اور غریب آدمی کی لڑکی کی شادی آپ نے کرا دی، لیکن آپ کے پاس ایمان نہیں ہے۔ کام تو آپ اچھا کر رہے، عمل صالح تو ہے آپ کے پاس لیکن ایمان نہیں ہے، سب بیکار ہے آپ کا۔ اور آپ کے پاس ایمان ہے لیکن عمل صالح نہیں تو بھی بیکار ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، بس ہمیں بالکل موبائل اور سم کی مثال اپنے سامنے رکھنا چاہیے۔ ہمارے پاس تقویٰ تو ہے لیکن توکل نہیں، بالکل ایسے سمجھو موبائل تو ہے لیکن سم نہیں۔ ہمارے پاس تقویٰ تو ہے لیکن توکل نہیں، بالکل ایسے سمجھو جیسے سم تو ہے لیکن موبائل نہیں۔ جس طریقے سے مہنگا سا مہنگا موبائل سم کے بغیر نامکمل ہے، اسی طریقے سے مہنگی سی مہنگی سم بغیر موبائل کے نامکمل ہے۔ اس لیے توکل اور تقویٰ دونوں ضروری ہے۔ حضرت علی نے تقویٰ اختیار کیا اور اللہ کی راہ میں 6 درہم دیے، پھر محنت کی اور آپ بازار میں گئے، اونٹ خریدا اور اس کو بازار میں بیچا، تدبیر بھی کی اور انتظام بھی کیا اور اللہ پر بھروسہ بھی کیا۔ تقویٰ بھی ضروری تھا اور توکل بھی ضروری تھا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے اندر تقویٰ اور توکل دونوں کو پیش کرتے ہوئے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ۔ فرمایا کہ جو اللہ سے ڈرے گا، اللہ اس کے لیے نکلنے کا راستہ بنا دے گا اور اس کو ایسی جگہ سے رزق دے گا جہاں پر بندے کا وہم و گمان بھی نہیں پہنچا ہوگا۔ آئیے قرآن کی ایک تیسری آیت پر بھی نظر ڈالتے ہیں۔ قل افرأیتم ما تدعون من دون اللہ ان ارادنی اللہ بضر هل ہن کاشفات ضره او ارادنی اللہ برحمت هل ہن کاشفات رحمتہ قل حسبی اللہ علیہ یتوکل المتوکلون۔ قرآن کی اس آیت پر بھی ذرا نظر ڈالیے، اللہ تعالیٰ نے علیہ یتوکل المتوکلون کو بعد میں بیان کیا اور اس سے پہلے دیکھیے ایک مثال پیش کی اور خود جناب محمد رسول اللہ کو مخاطب کر کے کہا۔ میرے بھائیوں، آپ کی سمجھ میں آ جائے تو مان لینا، اللہ نے اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہا قل، اے نبی کہہ دو، اے نبی فرما دو، اے نبی دنیا والوں سے پوچھ لو، دنیا والوں میں اعلان کر دو، ان سے آپ خود ہی پوچھئے افرائیتم، اے لوگو تمہارا کیا خیال ہے، افرائیتم اے لوگو تمہارا کیا گمان ہے، یعنی تم کیا کہتے ہو کس کے بارے میں، اے لوگو تمہاری کیا وچار دھارا ہے، تم کیا سوچتے ہو، تمہارا کیا خیال ہے، ما تدعون من دون اللہ، ان معبودوں کے بارے میں جن کو تم اللہ کو چھوڑ کر پکار رہے ہو، ان معبودوں کے بارے میں تم کیا کہتے ہو، ان معبودوں نے باطلہ کے بارے میں تمہارا کیا عقیدہ ہے جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے علاوہ جن سے تم مدد طلب کرتے ہو اور جن سے تم حاجت روائی کی شکایت کرتے ہو، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے۔ ان اراد
अरादनी अल्लाहु बिजुर्रिन हल हुन्ना काशिफात ज़ुर्रि, अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, है अल्लाह के रसूल ने अपने बारे में कहा है, इन अरादनी अल्लाहु बिजुर्रिन, आए नबी सवाल करो इन अरब के काफिरों से पूछो जो अल्लाह को छोड़कर गैरों को पुकार रहे हैं। वद, सुआ, यगूस, यऊक और नस्र, ये कौन थे? ये पत्थर की मूर्तियां नहीं, ये कौम के बुजुर्ग और नेक लोग थे, और वो लोग अल्लाह तक पहुंचने के लिए नेक लोगों का और बुजुर्गों का सहारा और वसीला लिया करते थे। तो अल्लाह ताला ने कहा, आए नबी आप सवाल करिए कि तुम अल्लाह को छोड़कर जिन बुजुर्गों का सहारा और जिन बुजुर्गों का वसीला ले रहे हो और अल्लाह को छोड़कर तुम जिनसे मदद तलब कर रहे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? इनसे पूछो उन बुजुर्गों के बारे में, उन गैर, उन माबूदाने बातिला के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? इन अरादनी अल्लाहु बिजुर्रिन, अगर अल्लाह मुझे कुछ नुकसान पहुंचाना चाहे, अगर अल्लाह मोहम्मद को यानी मुझे कोई तकलीफ पहुंचाना चाहे, हल हुन्ना काशिफातु ज़ुर्रि, तो क्या कोई है जो अल्लाह की पहुंचाई हुई तकलीफ से मुझे बचा सके? है कोई जो अल्लाह की पहुंचाई हुई तकलीफ से मुझे दूर कर सके? यानी अगर अल्लाह मुझे तकलीफ ही देना चाहता है तो है कोई इन माबूदाने बातिला में, इन वद, सुआ, यगूस, यऊक, नस्र में और खाने काबा में रखी हुई वो 360 मूर्तियां जो दर हकीकत बुजुर्गों की मूर्तियां थी, और वो लोग उनके रूपक बनाया करते थे। दर हकीकत वो मूर्तियों के पुजारी नहीं थे बल्कि वो बुजुर्गों के पुजारी थे। इसलिए कहा कि क्या ख्याल है, पूछो आप इनसे, पूछो अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे तो ये माबूदाने बातिला, क्या अल्लाह की तरफ से आने वाली मुसीबत जो मेरे ऊपर आने वाली है तो क्या वो रोक सकते हैं? क्या वो उसको दूर कर सकते हैं? चलिए एक दूसरा सवाल भी करिए, औ अरादनी अल्लाहु बिरहमतिन, अगर अल्लाह मुझे कोई खैर पहुंचाना चाहे, अगर अल्लाह मेरे ऊपर कोई फायदेमंद चीज मुझे देना चाहे, अगर मेरे ऊपर कोई भलाई नाजिल करना चाहे, तो पूछो क्या ये लोग जिनको तुम अल्लाह के अलावा पुकार रहे हो, हल हुन्ना काशिफातु रहमती, अल्लाह की तरफ से उतरने वाले खैर से मुझे रोक सकते हैं? अल्लाह अगर खैर देना चाहे तो क्या इनके अंदर रोकने की ताकत है? क्या ये रोक सकते हैं? हाय हाय, कैसा सवाल किया। इस सवाल को यहीं तक रहने देता हूं, तशरीह करने की जरूरत नहीं है। तशरीह करेंगे तो मौलाना जर्जीस खुद उस उसूल से हट जाएंगे जो उसूल उन्होंने शुरू में पेश किया था कि हमारे आपसी झगड़े हैं, इनको घर में बैठकर हम हल करेंगे। मेरे भाइयों, बस इस आयत के तर्जुमे पर ही गौर करिए। और उसके बाद फिर क्या कहा? आए नबी आप इनसे, दुनिया वालों से सवाल करिए, इन दुनिया वालों से पूछिए जो अल्लाह के अलावा दूसरों को पुकारते हैं और दूसरों से मदद तलब करते हैं, इनसे कहिए क्या ख्याल है, अगर अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ देना चाहे, तो कोई है जो मुझे मेरी दी हुई तकलीफ से, मुझे अल्लाह की दी हुई तकलीफ से मुझे बचा सके? जब अल्लाह देना चाहता तो कौन बचा सकता है? मेरे भाइयों, हर फर्ज नमाज के बाद अल्लाह के नबी ये दुआ पढ़ा करते थे, अल्लाहुम्मा ला मानिअ लिमा अतैता वला मुअति लिमा मनाअत, अल्लाह तू जिसको कोई चीज देना चाहे सारी दुनिया मिलकर छीन नहीं सकती, और जिससे कोई चीज छीन ले सारी दुनिया मिलकर उसे वो चीज दे नहीं सकती। तो खुद तौहीद की दावत दे रहे हैं और लोगों से पूछ रहे हैं अगर अल्लाह मुझे कोई तकलीफ देना चाहे तो कोई रोक सकता है? यानी माबूदाने बातिला में ताकत नहीं है कि वो रोक ले, खुद मेरे अंदर ताकत नहीं है कि उस तकलीफ को दूर कर दे। फिर अगर अल्लाह मुझे कोई रहमत, कोई खैर पहुंचाना चाहे तो कोई है जो उस खैर से रोक सके? अल्लाह मुझे कोई भलाई देना चाहे तो है कोई उस भलाई से रोक सके? इसके बाद फिर क्या कहा? कुल, कह दो, तसव्वुर करना, कुल, आगे अल्लाह ने कहा कुल कह दो हस्बी अल्लाह, बस मेरे लिए तो अल्लाह ही काफी है। यानी माबूदाने बातिला जब अल्लाह की तरफ से दी हुई मुसीबत को टाल नहीं सकते और अल्लाह की तरफ से मिलने वाली रहमत को रोक नहीं सकते, तो फिर मेरे लिए तो अल्लाह ही काफी है, फिर हम दूसरों पर क्या भरोसा करें? कौन? आए नबी कह दो हस्बी अल्लाह, मेरे लिए अल्लाह काफी है, और अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, और उसी पर ही भरोसा करने वाले भरोसा करते हैं। लफ्ज अलैहि को पहले ले आना, यतवक्कलुल मुतवक्किलून को बाद में लाना, इस बात की दलील है कि हस्र, ताकीद माने में जोरदार अल्फाज पैदा हो जाते हैं। यानी भरोसा करने वाले सिर्फ उसी पर भरोसा करते हैं और उसके अलावा किसी और पर भरोसा नहीं करते। अलैहि यतवक्कलुल मुतवक्किलून, ऐ नबी कह दो मेरे लिए अल्लाह ही काफी है, हमें माबूदाने बातिला के पास जाने की जरूरत नहीं, उन पर भरोसा करने
کی ضرورت نہیں, ان پر اعتماد کرنے کی ضرورت نہیں. بھروسہ کرنے والے, توکل کرنے والے تو اسی کی ذات پر توکل کرتے ہیں, اسی پر بھروسہ کرتے ہیں. آئیے اسی ضمن میں کیسے بھروسہ کیا جاتا ہے, صحیح بخاری شریف کا وہ واقعہ آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں جس سے اور وضاحت پیدا ہو جائے. اللہ کی طرف سے ایک مصیبت آئی ہے. دیکھیے اس مصیبت میں 3 بندے ایک غار کے اندر گھرے ہوئے ہیں, اور ایسے موقع پر وہ کیسے نکلنے کی پلاننگ کر رہے ہیں, اور وہ کس کے اوپر بھروسہ کر رہے ہیں. اللہ کے نبی فرماتے بنی اسرائیل کے 3 لوگ کسی جنگل کا سفر کر رہے تھے, ان کو بارش نے آ گھیرا, ان کو بارش نے آ لپکا, ان کو بارش نے آ پکڑا. اب بارش کے وہ شکار ہو گئے, وہ ایک غار میں پہاڑ کے دامن میں چھپ گئے, ایک غار میں چلے جاتے ہیں. لیکن بارش اتنی تیز تھی کہ اس بارش کی وجہ سے ایک بہت بھاری پتھر پہاڑ کے اوپر سے لڑکتا ہوا آیا اور اس غار کے دروازے پر آ کر رک گیا. یہ لوگ اس غار کے اندر پھنس جاتے ہیں اور اندر رک گئے. باہر نکلنے کا چانس ختم. تینوں دھکے لگا رہے ہوں لیکن چٹان نہیں سرک رہی, نہیں نکل رہی. پہلے محنت, پہلے تدبیر, پہلے انتظام, لیکن چٹان سرکنے کا نام ہی نہیں لے رہی. اب کیا کریں, بڑی مصیبت ہے. اللہ کی طرف سے آئی ہوئی مصیبت اب دور کون کرے گا؟ ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضری. اگر اللہ مجھے کوئی تکلیف دینا چاہے تو اسے کوئی دور کر سکتا ہے؟ بتاؤ جن کو تم پکار رہے ہو اللہ کے علاوہ. ہائے ہائے, تینوں اندر گھسے ہیں. اب کیا کریں, توکل کے علاوہ کوئی اور راستہ نہیں ہے. تدبیر اختیار کر چکے, دھکے اندر رہ کے کیا کریں گے؟ کوئی کدال بھی نہیں, پھاوڑا بھی نہیں, ہتھوڑی بھی نہیں, کلاڑی بھی نہیں کہ توڑے پتھر کو تاڑ تاڑ, کچھ نہیں. کیا کریں گے؟ سر تو ماریں گے نہیں, خود پھوٹے گا. کیا کریں؟ ساری تدبیریں کر چکے نہیں تو آپس میں گفتگو کرتے اور ایک نے مشورہ دیا, اپنے اپنے اعمال اپنے رب کے سامنے پیش کرو. جس نے وہ عمل صرف خالصتاً للہ کیا ہو, اللہ کے لیے کیا ہو, اور اسی عمل کو وسیلہ بناؤ. ہائے ہائے, ایک ایک چیز کیسی صاف ستھری ہے, پھر بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. اپنے عمل کا وسیلہ بناؤ. وہ تینوں بھی جانتے ہیں جو غار میں پھنسے ہوئے ہیں یہاں کوئی کام نہیں آئے گا. وہ جانتے ہیں یہاں کوئی مدد نہیں ہو سکتی. اگر میرے کوئی کام آئے گا تو وہ اللہ کی ذات ہے, اللہ ہی ہے جو ہمارے کام آئے گا. ان تینوں میں مشورہ ہوتا ہے, اپنے اپنے اعمال پیش کرو اور اسی عمل کے اللہ کے سامنے رکھ کر کہو, اے اللہ میں نے یہ عمل تیری رضامندی کے لیے کیا تھا. اگر واقعی میں نے ایسا کیا اور تو اچھی طرح جانتا ہے تو اس کا دروازہ کھول دے, اس کا منہ کھول دے. بخاری شریف کی روایت ہے, ان میں سے ایک آدمی گویا ہوا, ایک آدمی بولتا ہے, دعا کرتا ہے, الہ العالمین. دعا کے الفاظ دیکھیے, الہ العالمین, تو اچھی طریقے سے جانتا ہے, تجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے میرے یہاں ایک مزدور مزدوری کیا کرتا تھا, ایک عامل میرے یہاں عمل کیا کرتا تھا, چند کلو دھان کے عوض میں نے اس کو رکھا تھا, تم یہ کام فنش کرو گے میں تمہیں اتنے کلو دھان دے دوں گا. اس نے پوری مزدوری نہیں کی, کوئی کام کوئی مصیبت اس پر آ گئی اور وہ بیچ میں ہی مزدوری کو پورا کیے بغیر چلا گیا. اس نے مجھ سے مزدوری مانگی, میں نے اس کو دینا چاہی لیکن اس نے اس کو کم سمجھا. کہا نہیں نہیں, میری مصیبت کا ناجائز فائدہ کیوں اٹھا رہے ہو, اتنا دو. کہا جب تم نے پورا کام کیا ہی نہیں تو اتنا کیوں دوں, اتنا کام کیا اتنا ہی. وہ غصے میں چھوڑ کر چلا گیا تھا. اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے میں نے اس کی جو مزدوری بنتی تھی جتنے کلو دھان, اس دھان کو میں نے ایک زمین کے اندر بو دیا, اس سے بہت زیادہ دھان پیدا ہوئے, پھر ان دھانوں کو پھر بو دیا, پھر اور زیادہ دھان پیدا ہوئے, پھر میں نے اس کے ان دھانوں کو بیچ کر گائے خریدی,
پھر ان گایوں سے بچے ہوئے، پھر ان بچوں کو بڑے ہوئے، پھر ان بچوں سے بچے ہوئے، اور گایوں کا ایک ریوڑ تیار ہو گیا۔ وہ کئی سالوں کے بعد مزدور میرے پاس آیا اور کہنے لگا دیکھو مجھ پر ظلم نہ کرو، تمہیں اللہ کے یہاں حساب و کتاب دینا ہے، اللہ کو منہ دکھانا ہے، میری جو مزدوری بنتی ہے وہ مجھے دے دو، میں آج بھی پریشان ہوں۔ میں نے اس عامل کو پہچان لیا اور اس نے جب مجھ سے یہ بات کہی تو میں نے کہا ہاں بھائی تمہاری مزدوری میرے ذمے ہے، میرے پاس محفوظ ہے، میں کہاں منع کر رہا ہوں۔ یہ گایوں کا جو ریوڑ تم دیکھ رہے ہو یہ سارا کا سارا ریوڑ تمہارا ہے، تم لے جاؤ۔ اس نے کہا دیکھو اللہ کے بندے مذاق مت کرو، میں ویسے ہی پریشان ہوں اور تم مذاق کر رہے ہو، میری مزدوری چند کلو دھان بنتی ہے اور تم گایوں کا ریوڑ دینے کی بات کر کے میرا مذاق اڑا رہے ہو۔ میں نے اس سے کہا اللہ کے بندے میں مذاق نہیں اڑا رہا ہوں، تمہارے دھان کو میں نے زمین میں بویا، پیدا ہوا، پھر اس کو بویا، پھر پیدا ہوا، اس کو بیچا، گائے خریدی، گایوں سے گائے کے بچے، بچوں سے پھر گائے، اس طریقے سے پورا ایک ریوڑ یہ تمہارا ہے، لے جاؤ اللہ کی قسم یہ تمہارا ہے۔ اس نے ان گایوں کو کھولا، اپنی رسی میں باندھا اور وہ لے کر جانے لگا اور اس نے ڈھیر ساری دعائیں دی، اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے میں نے ساری کی ساری گائیں اس کو دے دی اور یہ عمل میں نے تیری رضامندی کے لیے تجھے خوش کرنے کے لیے کیا تھا تاکہ تو مجھ سے راضی ہو جا۔ اے اللہ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے، اے میرے پروردگار راستہ کھول دے، ہم لوگ بڑی مصیبت میں، نکال دے راستہ تاکہ ہم لوگ نکل جائیں۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں، حدیث کے الفاظ ہیں، تھوڑی سی چٹان سرکتی ہے، غار کا دروازہ تھوڑا سا کھلتا ہے، وہ پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا ہٹتا ہے، پھر نکلنے کی کوشش کر رہے تینوں لیکن نہیں نکل پا رہے۔ دروازہ کھلا ہے لیکن اتنا نہیں کہ سب نکل جائیں، اتنا نہیں کہ تینوں میں سے کوئی ایک نکلنے کا راستہ نہیں ہے، راستہ کھلا، تھوڑا سا چٹان سرکی تھوڑی سی لیکن اتنی نہیں کہ نکل سکیں۔ اب دوسرا اس کا نمبر آیا، دوسرے نے کہا اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے میرے پروردگار تجھے اچھی طریقے سے معلوم ہے میں بھیڑوں کو بکریوں کو چرایا کرتا تھا، میں جنگل میں جاتا تھا، جنگل میں بکریوں کو چرا کر جب شام کو گھر واپس آتا تھا تو بکریوں کا دودھ دہو کر اس کو گرم کر کے سب سے پہلے میں اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا، ماں باپ کو پلانے کے بعد پھر میں اپنے بیوی کو اور اپنے بچوں کو پلاتا تھا۔ تو اچھی طریقے سے جانتا ہے، ایک ہم کو بھی دے دو بھائی، گلا بھی صاف ہوتا رہے گا۔ گلا صاف کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ بالکل آپ لوگ تو دوسرا معنی لے لیتے ہیں نا، تو ذرا سنیے میرے بھائیو بڑی دلچسپ۔ اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے، اچھی طریقے سے تجھے معلوم ہے کہ میں جب جنگل سے واپس آتا تھا تو بکریوں کا دودھ دو کر اپنے ماں باپ کو پلایا کرتا تھا۔ ایک دن میں جنگل میں گیا، پھر بارش نے آ پکڑا، بارش نے ہم کو لپیٹ لیا، ہم رک گئے، بارش کو بند ہونے میں بہت ٹائم لگا اور ہم اپنی بکریوں کو جب گھر لے کر واپس ہوئے تو اس وقت میرے ماں باپ سو چکے تھے، رات کا اندھیرا تھا، ماں باپ میرے سو چکے تھے لیکن میرے بچوں کی پیٹ کی آنتیں قل واللہ پڑ رہی تھی، میری بیوی بھوک سے نڈھال تھی۔ اے اللہ ایسے موقع پر بھی میں نے سب سے پہلے اپنی بکریوں کا دودھ دوہا اور پیالے میں لے کر میں اپنے باپ کے سرہانے کھڑا ہو گیا۔ میری بیوی مجھ سے کہتی یا تو اپنے باپ کو اٹھاؤ اور دودھ پلا دو، نہیں اٹھانا چاہتے ہو تو بچوں کا خیال رکھو، یہ بچے بھوک سے بلبلا رہے ہیں، ہم لوگ تو بھوک برداشت کر سکتے ہیں لیکن بچے کیسے؟ لیکن اے اللہ تو جانتا ہے میرے دل میں خیال آیا باپ کو اٹھاؤں گا تو نیند میں ڈسٹرب ہوگا، نیند بگڑے گی، نیند میں خلل ہوگا، اور اے اللہ اگر باپ سے پہلے بچوں کو دودھ پلا دیا تو اصول ٹوٹ جائے گا، یہ ماں باپ کے ساتھ اچھی بات نہیں ہوگی، یہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک
سلوک کا اچھا طریقہ نہیں ہوگا. اے اللہ میں پسو پیش میں رہا لیکن میں نے بچوں کو بھوکا رہنے دیا, اپنی بیوی کو بھوکا رہنے دیا, اور باپ کو نہیں اٹھایا جب اپنی مرضی سے میرے ابو کی آنکھ کھلی, میری اپنی مرضی سے جب ان کی آنکھ کھلی تو میں نے دودھ کا پیالہ ان کے سامنے پیش کر دیا اور میرے باپ نے دودھ پی لیا, اور اس کے بعد میں وہ سو گئے, پھر لیٹ گئے دعا دے کر, اور اس کے بعد میں نے اپنے بیوی اور بچوں کو دودھ پلایا. اے اللہ میں نے اپنے باپ کے ساتھ یہ اس نے سلوک تیری رضامندی کے لیے, تیری خوشنودی کے لیے کیا تھا. اگر تو جانتا ہے اور تو اچھی طریقے سے علم رکھتا ہے, اے میرے پروردگار اگر میرا یہ عمل تیرے لیے تھا تو اس چٹان کو, اس پتھر کو ہٹا دے تاکہ ہم نکل جائیں. تھوڑا سا اور سرک گیا, سرک رہا ہے, سرک رہا ہے, نکلنے کی کوشش لیکن پھر نہیں نکل سکے. چلو ابھی ایک اور ہے, تم بھی اپنا کوئی عمل پیش کرو. اور اس نے تو ایسا عمل پیش کیا جو تقوی اور توکل دونوں کو لازم ہو. الہ العالمین تو اچھی طرح جانتا ہے مجھے اپنی چچا زاد بہن سے محبت ہی نہیں, عشق تھا. میں اس کے بغیر رہ نہیں پاتا تھا, اور اپنے چچا کی زندگی میں اسے پا نہیں سکا. اس کی شادی ہو گئی, میرے چچا کا انتقال بھی ہو گیا, وہ اپنے آرام سے رہنے لگی. لیکن ایک دن حالات نے کروٹ بدلی اور وہ فاقوں پہ اس کا گزارا ہونے لگا, فاقے پڑنے لگے. غربت نے اس کو آ لیا, شوہر اس کا بیمار ہو گیا. اے اللہ تو اچھی طرح جانتا ہے وہ جانتی بھی نہیں تھی کہ میرے دل میں اس کے بارے میں کیا خیال ہے. وہ اپنی غربت کی شکایت لے کر میرے پاس آئی, اپنے شوہر کی بیماری کا تذکرہ کیا, اپنے بچوں کے بھوکا پیاسا رہنے کا تذکرہ کیا. کہنے لگی تمہیں اللہ نے نوازا ہے, تھوڑی سی اپنی بہن کی مدد کر دو تو تمہارا کیا بگڑ جائے گا. اس کی مجبوری کا میں نے فائدہ اٹھایا. میں نے اس سے کہا اپنے چچا کی زندگی میں تجھے پا نہیں سکا, لیکن میری نیت تمہارے اوپر بہت خراب ہے. آج بھی میں تمہارا دیوانہ ہوں اور آج بھی میں تمہیں پانا چاہتا ہوں. تم اپنا وعدہ بتاؤ, آج کی رات تمہیں میرے پاس میرے بستر پر گزارنا پڑے گی اور ہم سے مدد لے لو. وہ تھوڑی سی کسمس آئی, لیکن اس کی نظروں میں بچوں کا نقشہ اور اپنے شوہر کا نقشہ آیا. اس نے آنکھوں میں آنسو بھر لیے, لیکن مجبور کیا نہیں کرتا, مجبوری کیا نہیں کراتی انسان سے. اور اس نے جب یہ سنا تو اس نے ہاں کر لی, اور میں نے اس کی تھوڑی سی مدد کر دی. اور بھی تمہاری مدد کروں گا, تم رات میں میرے پاس آنا. وہ تھوڑی سی مدد میں نے اس کی وہ لے کر چلی گئی. اس نے اپنے شوہر کو دوا کرائی, بچوں کو کھلایا پلایا, سلا دیا. وقت موعود پر وعدے کے مطابق رات میں میرے پاس آئی. میں نے دروازہ کھولا, لیکن وہ کانپ رہی ہے, وہ تھرا رہی ہے, وہ لرز رہی ہے. میں نے کہا یہ کیا بات ہے. میں نے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ کی طرف بڑھایا, میں اس کو کھینچ کر اپنے بستر پر لانا چاہا. اس نے میرے ہاتھ کو پکڑ کر اتنا کہا اتق اللہ یا ابن عم, اتق اللہ یا ابن عم, اتق اللہ یا ابن عم. اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا, اے میرے چچا کے بیٹے اللہ کا خوف اپنے اندر پیدا کر. آج تو پہلا شخص ہے جو مجھے نظریں جما کے دیکھ رہا ہے. میرے ان گالوں کو اور میرے چہرے کو آج تک کسی نے دیکھا نہیں ہے. آئے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا, اس مہر کو توڑنے کی کوشش مت کر جو اللہ نے تیرے لیے جائز نہیں کی ہے. اس ختم کو توڑنے کی کوشش مت کر جو اللہ نے تیرے لیے حلال نہیں کی ہے. قبر کے فرشتے میرے انتظار میں ہوں گے, عذاب جہنم کے فرشتے میرے منتظر ہوں گے. تجھے بھی اللہ کے یہاں جانا ہے, مجھے بھی اللہ کے یہاں جانا ہے. اتق اللہ یا ابن عم, اے میرے چچا کے بیٹے اللہ سے ڈر جا. اے اللہ جب اس نے تیرا نام لیا اور کہا اتق اللہ, اللہ سے ڈر جا, تو اے اللہ میں بھی کانپ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا, اس کو نظر انداز کر دیا, اور میں نے زنا کا ارادہ ترک کر دیا. میں نے اس سے درہم و دینار بھی نہیں مانگے, میں نے معاف کر دیا, چھوڑ دیا. وہ چلی گئی, میں تجھ سے ڈر گیا, کانپ گیا. اس دن کی تاریخ سے میں نے آج تک کسی لڑکی پر کوئی غلط نظر نہیں
ڈالی. اے اللہ میں نے یہ کام اگر تیری رضامندی کے لیے کیا, تو اچھی طرح جانتا ہے تیری خوشنودی کے لیے کیا, تو آئے میرے پروردگار کوئی راستہ نکال میرے لیے, اس پہاڑ کو کی چٹان کو ہٹا, اس پتھر کو ہٹا دے. اور وہ پتھر سرک گیا اور اتنا سرکا کہ تینوں کے تینوں لوگ وہاں سے آسانی کے ساتھ نکل گئے. ان ارادنی اللہ بضر هل هن کاشفات ضر. اے نبی پوچھیے آپ ان سے جن کو یہ پکار رہے معبودان باطلہ کو, اگر اللہ مجھے کوئی نقصان پہنچانا چاہے تو کوئی ہے جو اس کو دور کر سکے, کوئی رحمت دینا چاہے اللہ مجھے, کوئی خیر سے نوازنا چاہے تو کوئی ہے جو اس کو روک سکے. قل حسبی اللہ, کہہ دو میرے لیے اللہ کافی ہے. علیہ یتوکل المتوکلون, اور اسی کے اوپر توکل کرنے والے توکل کرتے ہیں, اسی کے اوپر بھروسہ کرنے والوں کو بھروسہ اور اعتماد ہوتا ہے. میرے پیارے ساتھیوں, ذرا اس واقعے کو ہم نے اپنے سامنے رکھا ہے. آئیے ایک واقعہ حدیث کی روشنی میں ہم اور دیکھتے ہیں. یہ واقعہ بھی امام بخاری کے اندر درج کرتے ہیں. غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر, غالباً غزوہ ذات الرقاع کے موقع پر جب واپسی ہوئی اس غزوے سے, تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کا گزر ایک وادی کے پاس سے ہوا جو ببول کے بڑے بڑے درختوں سے گھری ہوئی تھی. ببول کے بڑے بڑے درخت تھے. چونکہ وہ غزوہ کئی دن چلا, صحابہ تھک چکے تھے اس غزوے میں, صحابہ تھکے ہوئے تھے, کئی رات کئی دن سے سوئے نہیں تھے, اس لیے کہنے لگے اے اللہ کے نبی اس وادی سے ہم گزر رہے ہیں, بڑے بڑے درخت ہیں ببول کے, کیوں نہ یہاں تھوڑا سا آرام کر لیا جائے, تھوڑا سا آرام کر لیں. اللہ کے رسول نے بھی ان کا مشورہ مانا, اپنی نہیں چلائی ہر وقت, صحابہ نے مشورہ کیا. اللہ کے رسول نے دیکھا واقعی تھکے ہوئے ہیں, چلیے جب تھوڑا سا آرام کریں گے تو سفر تھوڑا سا اچھا ہو جائے گا, آرام, چلو ٹھیک ہے آرام کر لو. تو کوئی صحابی اس درخت کے نیچے, کوئی اس درخت کے نیچے, کوئی اس درخت کے نیچے, کوئی اس درخت کے نیچے, سب آرام کرنے لگے. اور اللہ کے رسول نے بھی اپنی تلوار ایک ببول کے درخت سے لٹکا دی اور لیٹ گئے, آرام کرنے لگے. ایک دیہاتی آیا, اس کی نظر پڑ گئی ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم لیٹے ہیں, صحابہ دور دور ہیں, تلوار کا بھی انتظام ہے, سب بے ہوشی میں ہیں, تھکے ہوئے ہیں, چور ہیں, کیوں نہیں تلوار نکالوں, محمد کو قتل کر دوں, ویسے ہی کافی انعام ہے محمد کو زندہ مردہ لانے پر, اور قتل کر کے بھاگوں گا, جب تک چیخیں گے چلائیں گے میرا کام ہو جائے گا فرار. چڑھ گیا پیڑ پر, اتار لی تلوار, لیکن جلد بازی میں اتنا تھا کہ اوپر سے اترا نہیں, کود گیا. تلوار اتاری, کودا, زمین پہ گرا تو پیر سے کی جو دھڑام کی, جو دھمان آواز ہوئی دھم کی, اللہ کے رسول کے کان میں گئی, اٹھ گئے ہو. دیکھا اعرابی کے ہاتھ میں تلوار ہے, میری طرف بڑھ رہا ہے. آپ بھی چیخے اور چلائے نہیں, تلوار پہ نظر ہے, یہ میری طرف آ رہا ہے, تلوار بھی میان سے نکلی ہوئی ہے, میری طرف بڑھ رہا ہے. اللہ کے نبی لیٹے تھے, اٹھ گئے, اور جب وہ اور آگے بڑھا تو اللہ کے نبی کھڑے ہو گئے. کیا بات, اور اس نے آتے ہی سوال کیا. اللہ نے اس کی عقل میں ڈالا, ورنہ تابڑ توڑ بھی حملہ کر سکتا تھا, کیا سوال جواب کی ضرورت تھی, لیکن اللہ نے ڈالا, بچانا تھا اپنے نبی کو. فوراً آگے بڑھ. غور کیجئے میرے بھائیوں, اللہ کے رسول نے بھی یہ نہیں کہا اچھا, اس نے پوچھا من یمنعک منی یا محمد, اے محمد بتا آج میرے ہاتھ سے تجھے کون بچائے گا. آپ نے یہ نہیں کہا میں خود ہی مختار کل ہوں, بچا لوں گا, چلا کے دیکھ, یہ نہیں کہا. وہ آگے بڑھا, تلوار نکالی, کہا بتا بتا اے محمد تجھے میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اس نے نام لیا, بخاری میں وہ لفظ موجود ہے, کیا میں یمنعک منی یا محمد, اے محمد بتا. صلی اللہ علیہ وسلم, ہمارے ماں باپ آپ پر فدا قربان. میرے بھائیوں کیا کہا, بتاؤ اے محمد تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا. اور نبی اکرم کا استقلال دیکھیے, آپ کا صبر اور استقامت دیکھیے. آپ نے جواب دیا اللہ, اس کے آگے کچھ نہیں. یہ بھی نہیں کہا اللہ ہو,
यासिमुनी, ये भी नहीं कहा अल्लाह यमनाउनी, ये भी नहीं कहा, ये कहा अल्लाह। कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी जबान से जो जुमला निकला अल्लाह। कौन बचाएगा? अल्लाह। लफ्ज अल्लाह। मुसलमानों गौर करो, अल्लाहु अकबर की आवाज हमारे कानों में आती है और हम चाय की होटलों पर गरम गरम चाय की सुस्कियां लेते हैं। गौर करो, वो एराबी था, वो देहाती था, वो काफिर था, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह को कत्ल के इरादे से बढ़ चुका था, तलवार अपने हाथ में ले चुका था, तलवार को तान भी चुका था, बल्कि नबी अकरम से सवाल भी कर चुका था, मैं यमनाउका मिन्नी या मोहम्मद, बता मैं तेरे करीब आ चुका हूं, मोहम्मद बता मेरे हाथ से तुझे कौन बचाएगा। ये तुझे ये अल्फाज में उसके नकल कर रहा हूं, नकले कुफ्र नबाशब, किसी काफिर के अल्फाज को उसके अंदाज में नकल कर देना कुफ्र नहीं कहलाता है। मेरे भाइयों, उसने क्या बता तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा, तलवार में तान चुका हूं, बहुत बहुत तुझे भरोसा है अपनी रिसालत पर, बहुत सहाबा का गर्विदा बना हुआ है, बहुत ज्यादा मकबूलियत तूने हासिल कर ली है, पॉपुलर हो चुका है, तू लोगों की नजरों में हीरो बना है, बताओ आज तुझे मेरे हाथ से कौन बचाएगा। और आपकी जबान से जो जुमले निकले वो ये थे अल्लाह। कौन बचाए? अल्लाह। मौत सामने देखकर भी अल्लाह कह रहा, कितना भरोसा अल्लाह की जात पर। तलवा कब गया, हाथ थर्रा गया, उस काफिर को भी अल्लाह की ताकत मालूम थी, उसको भी उसका पावरफुल होना मालूम था, वो भी अल्लाह की कुदरत कामिला पर यकीन रखता था। अरब के काफिर भी अल्लाह को बारिश बरसाने वाला, देने वाला, लेने वाला, मौत और जिंदगी का मालिक, वो भी उसी को समझते थे। मेरे भाइयों, वो लरस गया, कांप गया, थर्रा गया और उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई, उसके हाथ से तलवार नीचे गिर गई और अल्लाह के नबी ने झट से वो तलवार हाथ में ले ली और पूछा, हजरत अब तुम बताओ कि तुम्हें कौन बचाएगा, तुम्हें कौन बचाएगा। आपके हाथ में तलवार है, आप ही रहम कर सकते हैं। मैं इस वाक़े को रखने का मेरा सिर्फ मेन मकसद ये था कि आपको ये बताएं कि कल तक अल्लाह का नाम सुनकर काफिर भी कांप जाया करता था, अल्लाह का नाम सुनकर काफिर भी लर्जा बरंदाम हो जाया करता था, उसके अंदर भी खौफ तारी हो जाता था, उसके हाथ से भी तलवार गिर जाया करती थी। जबकि ये सिफत मुसलमान की, एक मोमिन की है कि अल्लाह का नाम सुने तो उनके दिल लरस जाए। इन्नमल मोमिनून अल्लज़ीना इज़ा ज़ुकिरल्लाहु वजिलत क़ुलूबुहुम, मोमिन तो वो है, अल्लाह के नेक बंदे, मुसलमान बंदे तो वो हैं जब उनके सामने अल्लाह का नाम लिया जाए, जब उनके सामने अल्लाह का जिक्र किया जाए तो उनके दिल कांप जाए, उनके दिल थर्रा जाए, उनके दिल लर्जा बरंदाम हो जाए। ये मोमिनों की सिफत है, अल्लाह का नाम सुनकर उनके दिल कांप जाना चाहिए। लेकिन यहां काफिर का वाक़या मैंने आपके सामने रखा है। वो काफिर था, अल्लाह का नाम सुना तो डर गया। वो कल तक के काफिर अल्लाह की कुदरत को पहचानते थे, आज का मुसलमान कहता है उसके पढ़ने में वहदत के सिवा रखा ही क्या। ये कैसा जुमला लगता है, वहदत के सिवा उसके पास है ही क्या, यानी फटीचर। दूसरे लफ्जों में कह दो फटीचर। भाई आप फटीचर का जुमला कहना नहीं चाह रहे हो, वरना मतलब तो ये खुदा के पढ़ने में वहदत के सिवा है ही क्या, रखा ही क्या, यानी वो तो फटीचर, ये मतलब है फटीचर। क्या मैसेज देना चाहते हो मेरे प्यारे साथियों, गौर कीजिए। यहां मोहम्मद रसूलुल्लाह के सामने तलवार लिए खड़ा है और आपको कह रहा कौन बचाएगा। आप भी न सिर्फ अल्लाह पर तवक्कुल कर रहे हैं बल्कि इसी तौहीद की दावत उस काफिर और सैराबी को दे रहे हैं। कौन बचाएगा? अल्लाह। सुन, इस नाजुक मोड़ पर भी मेरा तवक्कुल अल्लाह पर है और तुझे भी दावत देता हूं कि अल्लाह को मैं जैसा मानता हूं तू भी उसी तरीके का मानने वाला बन जा। तौहीद का दर्स भी दे रहे हैं क्योंकि सारी जिंदगी अल्लाह के रसूल ने इसी तौहीद की तरफ बुलाया है, लोगों को उसी अल्लाह से तो जोड़ा है, उसी अल्लाह से जोड़ा है। मेरे भाइयों, जब कुरान नाजिल हुआ इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, यहां से आप देखिए आपकी पूरी 23 साल जिंदगी हर मामले में अल्लाह ही के नाम से भरी पड़ी है। इक़रा बिस्मि रब्बिकल
तबारकल्लज़ी खलक, ऐ नबी पढ़िए उस रब के नाम से जिसने पैदा किया। फिर आपकी जिंदगी इसी नाम से भरी पड़ी है, यहां तक कि मेरे भाइयों ताइफ के अंदर भी पिट रहे, मार खा रहे, फरिश्ते कह रहे हैं बताओ मैं कहो तो आपकी मदद करूं, इतनी इन ताइफ वालों को दो पहाड़ी के बीच में रखकर कुचल दूं। लेकिन ऐसे मौके पर भी आप उन ताइफ वालों के सामने क्या कह रहे हैं? नहीं नहीं, अल्लाहुम्मा हद कौमी फइन्नहुम ला यअलमून। उनको वहां पर भी अल्लाह की दावत, ये तलवार लेकर खड़ा है, यहां पर भी अल्लाह की दावत। आपकी दम तोड़ती नवासी नबी अकरम के हाथ में है, आपकी नवासी आपकी बेटी की बेटी आपके हाथ में है, और बार बार हजरत ज़ैनब कह रही है ये लीजिए, और अल्लाह के नबी जब अपने हाथ में लेते हैं, शायद वो अपने नाना की गोद का इंतजार कर रही थी, जैसे अल्लाह के नबी के हाथों में आती आपकी नवासी और उसकी रूह निकल जाती है। वो छोटी सी बच्ची हजरत ज़ैनब की आंखों में आंसू है, मजमा पूरा का पूरा आंसुओं से घिर गया है, सबकी आंखों में आंसू है। बड़े बड़े सहाबा भी हजरत ज़ैनब का मंजर देख नहीं पा रहे हैं, उन सब की आंखों में आंसू है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की भी आंखें आंसुओं से डुबडुबा रही हैं। सारे सहाबा बैठे हैं, साहबियात ने उस घर को घेर रखा है, लेकिन ऐसे नाजुक मोड़ पर भी मोहम्मद रसूलुल्लाह दर्श दे रहे हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। हम सब अल्लाह ही के लिए, उसी की तरफ से आए हैं, उसी की अमानत है और हम सबको उसी की तरफ लौट कर जाना है। ऐसे नाजुक मोड़ पर भी आप लोगों का रिश्ता अल्लाह से जोड़ रहे हैं और हजरत ज़ैनब को सब्र की तलकीन फरमा रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, जरा गौर करो, बड़े 8 दिन तक मुसलसल मेहनत की, चले आपने सफर किया, 8 दिन तक मुसलसल तगो-दो करने के बाद मक्के से मदीना पहुंचे। मदीना से अभी 7-8 किलोमीटर कोई दूरी पर पहले रुक जाते, वहां कुबा है, कुबा, उसी कुबा के मैदान में अभी 5-6-7 किलोमीटर की दूरी पर मदीना रह गया है। आपको मदीना जाना है, लेकिन सहाबा थके हैं। जिन जानवरों पर सहाबा बैठे हुए थे वो जानवर भी थके हुए हैं, प्यास की वजह से उन्होंने अपनी जबानें बाहर निकाल ली है। बेजबान मखलूक लंबी लंबी लेटी हुई है, ऊंट थके हुए, जबानें बाहर निकली है। सहाबा भी दरख्त के साए में आराम फरमा रहे हैं कि थोड़ा आराम कर ले, 8 दिन 8 रात का मुसलसल सफर है, थोड़ा आराम कर ले। सारे सहाबा आराम कर रहे हैं, बेजबान मखलूक, घोड़े, गधे, बकरियां, भेड़े, ऊंट लंबे लंबे लेटे थके हुए और जबान उनकी भी बाहर निकली हुई है, ये सब आराम कर रहे हैं। और मोहम्मद रसूलुल्लाह एक ईंट 2 पहाड़ियों के बीच में रख रहे हैं। उस ईंट को रखकर आप वहां मस्जिद कुबा की बुनियाद रख रहे हैं, और जैसे उसको वहां रखते हैं, नमाज का वक्त होता है, वही आवाज दी जाती है, हय्या अलस्सलाह, या अल्लाहु अकबर। मेरे भाइयों, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उस वक्त आजान के कलमात लागू हुए थे या नहीं, मैं ये मैसेज देना चाहता हूं कि वो मस्जिद कुबा की बुनियाद इसलिए रखी गई ताकि आज सारी दुनिया देख ले कि सबको फिक्र है सोने की, और मोहम्मद रसूलुल्लाह को फिक्र है कि यहाँ ऐसा अल्लाह का घर बन जाए कि इस वादी में भी अल्लाह का नाम गूंजता रहे। आगे आने वाली नस्ल और ये जंगल, ये पहाड़, ये चोटियां, ये पहाड़, ये सारी की सारी चीजें गवाह बन जाए कि मोहम्मद रसूलुल्लाह ने अल्लाह की इबादत के लिए यहाँ पर भी कोई घर बनाया था। मेरे भाइयों, ये अल्लाह की तरफ जोड़ने वाला रिश्ता था। यहां तक कि आपका आखिरी वक्त है, इस दुनिया से रुखसत हो रहे हैं, अल्लाह को प्यारे होने वाले, शुरुआत की थी जिंदगी के अल्लाह के नाम से, आज अल्लाह को प्यारे होने वाले हैं। आपकी आंखें खजूर के पत्तों की बनी हुई छत से टिकी हुई है, बार बार पानी में हाथ डाल रहे प्याले में और मल रहे हैं अपने जिस्म पर और कहते जा रहे इन्ना लिल मौती सकरात, इन्ना लिल मौती सकरात। अब मौत का कौन सा माना किया जाए? मेरे भाइयों, अल्लाह के रसूल ने यहां पर भी मौत का ही जिक्र किया है, इस मौत का कौन सा तर्जुमा किया जाए मेरी समझ में नहीं आता है। इख्तिलाफ किस बात पर है मेरी समझ में नहीं आता है। जो पर्दे का जुमला तुम इस्तेमाल करते हो वो पर्दा मैंने हदीस की सारी किताबों में देख डाला, लेकिन हमें कहीं कोई पर्दे का लफ्ज
لفظ ملتا ہی نہیں ہے. ان للموت سکرات, اللہ کے نبی کا جہاں جہاں کنی کا عالم ہے, اور پھر بھی کہہ رہے موت کے لیے بڑی دشواریاں ہیں, موت کے لیے بڑی بے چینیاں ہیں, موت کے لیے بڑی پریشانیاں ہیں. اچانک ہاتھ گر جاتا ہے اور محمد رسول اللہ کی زبان سے یہ جملے جاری ہو جاتے ہیں, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی, اللہم بالرفیق الاعلی. اس دنیا کو چھوڑا تبھی اب بھی اللہ کا نام ہی لیا, اللہ کو پکارتے ہوئے, اللہ کا نام لیتے ہوئے رخصت ہو رہے. اے اللہ رفیق اعلیٰ میں, اے اللہ رفیق اعلیٰ میں, اے اللہ نیک لوگوں میں ہمارا بھی شمار کر لے, شہیدوں میں, صالحین میں ہمارا بھی شمار کر لے, بزرگوں میں ہمارا بھی شمار کر لے. اے اللہ رفیق اعلیٰ میں, رفیق اعلیٰ میں, رفیق اعلیٰ میں. اور یہ کہتے ہوئے اس دنیا سے پوری دنیا کو روشن کرنے والا سورج میرے بھائیو غروب ہو جاتا ہے اور اپنی تعلیمات کو قیامت کی صبح تک چمکتا ہوا چھوڑ جاتا ہے. میرے بھائیو اس منظر کو دیکھ کر حضرت فاطمہ بھی چیخ پڑی اور انہوں نے بھی کہا تھا, حضرت فاطمہ نے محمد رسول اللہ کے انتقال کے بعد غموں کے ایسے پہاڑ میرے اوپر ٹوٹے کہ اگر وہ غم کسی پہاڑ کے اوپر ڈال دیے جائے تو پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے, پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائے. اور وہ غموں کے پہاڑ اگر کسی دن کے اوپر ڈال دیے جائیں تو دن بھی رات میں بدل جائیں. میرے پیارے بھائیوں اندازہ لگائیے, یہ تھا محمد رسول اللہ کی دعوت. انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم واذا تلیت علیہم آیاتہ زادتہم ایمانا. اور مومن تو وہ ہے جب اس کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جائے تو وہ اس کا دل لرز جائے. اور آگے دیکھیے وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ, اور جب قرآن پڑھا جائے, تلاوت اس کے سامنے کی جائے, زادتہم ایمانا, تو اس کے دل میں اضافہ ہو جائے, اس کا دل بڑھ جائے. حضرت طفیل دوسی جنگل میں گئے, قرآن کی آواز سنی, لوگوں نے ان کو روئی دے دی, کانوں میں لگائے رہنا. یہاں محمد جادوگر پیدا ہوا ہے, اگر اس کے الفاظ تمہارے کانوں میں چلے گئے تو جادو کا اثر ہو جائے گا. انہوں نے ایک دن دیکھا محمد نماز پڑھ رہے ہیں, چلو ان کو تھوڑی معلوم ہے, یہ زور زور سے تلاوت کر رہے ہیں, ان کے پیچھے میں ہی تھوڑا قرآن سن لوں. اس نے اپنی روئی ہٹائی, تھوڑی دیر قرآن سنا, حضرت طفیل دوسی کی دل کی دنیا بدل گئی اور وہ ایمان لے آئے. وہی عبداللہ ذوالبجادین جو عبدالعزیٰ کے نام سے مشہور ہے, بھیڑ اور بکریوں کا چرانے والا ہے, لیکن جب جنگل میں جاتا ہے اور صحابہ کو قرآن گنگناتے ہوئے سنتا ہے تو اس کا ایمان بھی لرز جاتا ہے اور اس کے دل میں بھی اضافہ ہو جاتا ہے. اور وہ اپنے چچا کو سب کچھ قربان کر دیا, پگڑی اتار دی, کرتا اتار دیا, جوتے اتار دیے, اور لاسٹ میں چچا نے کہا یا تو محمد کو چھوڑو یا تو قرآن کو چھوڑو یا لنگی بھی اتارو. تو اس نے لنگی بھی اتار دی. لوگوں نے کہا اے عبداللہ, اے عبدالعزیٰ, یہ کیا ہے؟ اور اس نے چیختے ہوئے کہا میں مومن ہوں, میں مومن ہوں. اس حال میں لفظ مومن کیسا لگ رہا ہے؟ میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کرو, وہ سمامہ ابن اسال جو مسجد نبی کے ستون سے باندھ دیا گیا ہے, محمد رسول اللہ کو قرآن 3 دن پڑھتے ہوئے سنتا ہے اور قرآن کی آیتیں اس کے گھر میں گر جاتی ہیں. نبی اکرم کا اخلاق دیکھتا ہے اور وہ بھی اسلام لائے بغیر نہیں رہ پاتا ہے. یہ قرآن کے اثرات تھے جو انسانی زندگی پر مرتب ہوتے ہیں. میرے بھائیوں اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں, حضرت عمر جو جناب محمد رسول اللہ کی گردن اڑانے کے ارادے سے جاتے ہیں, لیکن اپنی بہنوئی کو مارنے کے بعد جب قرآن کی چند آیتیں سنتے ہیں تو ان کے دل کی دنیا بدل جاتی ہے. اور وہی حضرت عمر آتے ہیں اور مجلس رسول میں بیٹھ کر ایمان لاتے ہیں, اسلام قبول کرتے ہیں اور اسی قرآن سے اپنا رشتہ استوار کر لیتے ہیں. اور یہی وہی عمر ہے جو قرآن سے رشتہ استوار کرنے کے بعد, جوڑنے کے بعد اتنے بڑے قرآن کے شیدائی بنتے ہیں, اتنے بڑے شیدائی بنتے ہیں کہ جب ان کی بڑی بڑی محفلیں سجا کرتی تھی, بڑی بڑی صحابہ کرام کو, بڑی بڑی شخصیتوں کو وہ مشورہ کرنے بلایا کرتے تھے, تو اس مشوروں کی میٹنگ میں حضرت عبداللہ ابن عباس بھی شریک ہوا کرتے تھے, جو بہت ہی کم عمر تھے, بہت ہی چھوٹے تھے. اور بڑے بڑے صحابہ کو اعتراض تھا, آئے عمر, آئے امیر المومنین, ہم بڑے بڑے بزرگ صحابوں میں یہ بچہ اگر کیا کرتا ہے؟ تو حضرت عمر یہ کہہ کر ٹوک دیا کرتے تھے, اللہ کے نبی نے اس بچے کے لیے قرآن کی دعا کی ہے, اے اللہ قرآن کا نزول تو تو نے میرے اوپر کیا ہے اور علم عطا فرما. عبداللہ
عبداللہ کو, عباس کے بیٹے کو, یہ قرآن کے بہترین مفسر ہیں, قرآن کا بہت بڑا علم رکھتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں ذرا غور کیجئے کہ عمر جب قرآن سے رشتہ جوڑتے ہیں تو چھوٹے چھوٹے بچوں کے پیچھے نماز بھی پڑھ لیتے ہیں, اور یہ کہتے ہیں یہ قرآن کا اچھا حافظ ہے, یہ قرآن کا اچھا قاری ہے, اور چھوٹے چھوٹے بچوں سے قرآن میٹنگوں میں بھی بلا لیتے ہیں یہ کہہ کر کہ یہ قرآن کا بہترین مفسر ہے, قرآن کی اچھی تفسیر کرنا جانتا ہے. میرے بھائیوں ذرا دیکھیے, یہی قرآن کی برکت تھی. اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور مومن وہ ہیں جن کو صرف اللہ کے اوپر بھروسہ ہوتا ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ, اور جن کو صرف اللہ کے اوپر توکل ہوتا ہے. جنت میں جو 70,000 افراد بغیر حساب و کتاب کے جائیں گے تو بخاری شریف کی روایت کے مطابق ان میں سے کچھ لوگ یہ بھی ہوں گے, صحابہ کو یہ ہوا کہ کون ہوں گے 70,000, ہم ہوں گے کہ نہیں ہوں گے, تو اللہ کے نبی نے فرمایا الذین ہم لا یتطیرون, جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. بدشگونی کا مطلب جا رہے ہیں راستے میں ایک دم گاڑی روک دی ڈرائیور نے, کیا ہوا, بلی گزر گئی, نہیں راستہ منحوس ہو گیا, ابھی رک جا 2 منٹ. یہ جواری شرابی کبابی راستہ کاٹ رہے ہیں تو راستہ منحوس نہیں ہوتا, بلی بیچاری. منگل کا دن ہے, کام کیا نقصان ہو گیا, پورے ہفتے فائدہ ہوا, پھر منگل کو نقصان ہو گیا, پھر پورے ہفتے فائدہ ہوا, پھر منگل کو نقصان. منگل کو کام ہی نہیں کریں گے, منگل کو ہم برا دن ہے ہمارے لیے. یہ بدشگونی. الذین هم لا یتطیرون, جو بدشگونی نہیں لیتے ہوں گے. ولا یسترقون ولا یکتؤون ولا یسترقون, جو دغواتے نہیں ہوں گے اپنے جسم کو. بہت سی جگہ دغواتے ہیں نا, بڑی تکلیف ہوتی ہے, داغتے ہیں, نام لکھا جاتا ہے, ٹیٹو ویٹو بناتے ہیں, وہ نام لکھا جاتا ہے. جو دغواتے نہیں ہوں گے. ولا یسترقون, جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے. قرآن و حدیث سے جھاڑ پھونک جائز ہے, معوذتین وغیرہ پڑھ کر, آیت الکرسی وغیرہ پڑھ کر, سورہ فاتحہ وغیرہ پڑھ کر دم کرنا جائز ہے. لیکن اگر اللہ پر بھروسہ کر کے کوئی آدمی یہ بھی نہ کرائے اور صرف یہ تصور کر لے کہ اللہ نے بیمار کیا وہی شفا دے گا, اور توکل اللہ کی ذات پر کر لے, تو فرمایا یہ اور زیادہ افضل لوگ ہیں. تو فرمایا ولا یسترقون, جو جھاڑ پھونک نہیں کراتے ہوں گے. اور وعلی ربہم یتوکلون, اور جو صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہوں گے. یہ بھروسہ کرنے والے لوگ بغیر حساب و کتاب کے جنت کے اندر داخل ہوں گے. تو پورے ورلڈ کو جوڑا, دنیا کو جوڑا اللہ سے. آپ ذرا تصور کریں کہ حکم ہوتا ہے اللہ کے رسول کو, اللہ کی طرف سے جبریل آئے اور بتایا جاؤ آج راستہ خالی کر دینا. اب دیکھیے گا 1-2 واقعات جو میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ دیکھیے. فرمایا کہ آج نکل جاؤ, آج کی رات اپنا گھر چھوڑ دینا, کیونکہ کافروں نے آپ کے قتل کا پلان بنا لیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنے یار سے کہا, دوست سے کہا, ابو بکر صدیق سے کہ اللہ کا ایسا ایسا حکم آیا ہے اور ہمیں نکلنا ہے. لیکن ایک بات یاد رکھنا, اللہ کے رسول کے پاس کچھ کافروں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی, مکے والوں کی امانتیں رکھی ہوئی تھی. اب آپ کو فکر ہوئی کہ ان کی امانتیں کیسے, اگر ان امانتوں کو لے کر میں جاتا ہوں تو میرے بارے میں غلط میسج جائے گا, اور جو توحید کی دعوت اتنی محنت سے ہم نے دی ہے, لوگ کہیں گے دیکھو وہ توحید کی دعوت دیتا تھا, وہ رسول ہے, وہ ہمارا مال لے کر بھاگ گیا. کیا کتنا بڑا فرق پڑے گا ہماری دعوت پر, کتنا بڑا فرق پڑے گا. تو آپ نے اس کا ایک راستہ نکالا. آپ نے اپنی چادر حضرت علی کو دی اور حضرت علی کو اپنے بستر پر لٹایا اور یہ کہا علی میری چادر اوڑھ کر تم سو جاؤ, کل لوگوں کی امانتیں ان کے حوالے کر دینا, یہ فلاں فلاں کا مال ہے, فلاں فلاں کو دے دینا, اور کل تم سے میری ملاقات فلاں جگہ پر ہوگی. یہ کہہ کر آپ چلے گئے, یہ کہہ کر آپ چلے گئے. کہ ٹھیک ہے. اب رات میں آپ نے سورہ یاسین پڑھی اور تھوڑی سی مٹی اٹھائی اور کافروں کی طرف ایسے مارا, ان کی آنکھوں کے سامنے پردہ پڑ گیا اور وہ سب اللہ کے رسول نکل گئے, وہ دیکھ نہیں سکے اللہ کے رسول کو. اور حضرت علی نبی کی چادر اوڑھ کر سو رہے ہیں. حافظ ابن احمد
असकलानी रहमतुल्लाह अलैह ने यहां तक लिखा कि हजरत अली जब सो रहे थे तो उस वक्त उनको खर्राटे भी आ रहे थे, यानी खर्राटे में, यानी बड़ी गहरी नींद में उसी बिस्तर पे सो गए। जरा तसव्वुर करो, मालूम है कि खतरे की रात है लेकिन अली बड़े आराम से सो रहे हैं, यहां तक कि खर्राटे भी ले रहे हैं, जबकि मालूम है कि दुश्मन हमला करेंगे और ये बैठे हुए दरवाजे पर है, सबके हाथ में तलवारें भी है, लेकिन अली सो रहे हैं। इब्ने अहमद हजरत अस्कलानी रहमतुल्लाह अलैह ने इब्ने हजर में लिखा है कि वो खर्राटे तक भी ले रहे थे, खर्राटे तक। बहरहाल अल्लाह के रसूल तो चले गए, काफिर जब अंदर घुसे तलवार, अरे बड़े गहरी नींद में सो रहा है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वो तो समझे मोहम्मद ही सो, मारो हमला करो। एक ने कहा नहीं, चादर हटाओ, कम से कम देख तो ले, मरने से पहले उसको इस बात का एहसास तो होना चाहिए कि हमें किन लोगों ने मारा है, मरने के बाद थोड़ी बता पाएगा, कम से कम पता तो चले। एक ने चादर हटाई, दूसरे ने तलवार उठाई, इधर देखा तो हजरत रुक क्या मामला, तुम कैसे? कहा तुम कैसे, तुमको दिखा नहीं, मैं ही तो सो रहा हूं यहां। कब से? का शाम से मैं ही सो रहा हूं। का मोहम्मद कहां है? का उनको, वो वही है जहां उनको होना चाहिए। लोगों ने कहा इनको मत मारना वरना अबू तालिब से लड़ना, अबू तालिब के पूरे कौम और कबीले से और खानदान से लड़ना बड़ा मुश्किल। नहीं नहीं, बहुत पूछा। हजरत अली ने कहा मुझे क्या मालूम, उनको अल्लाह ने जहां हुक्म दिया वो वहीं चले गए। अरे कहां हुक्म दिया? कहा मुझे क्या मालूम, अल्लाह से पूछो जाके, हमें तुमसे क्या पूछ रहे हो, मुझे क्या मालूम कहां चले गए। अल्लाह ने उनको हुक्म दिया, वो गए, वापस आ गए वहां से। मेरे भाइयों, बाद में लोगों ने पूछा, तवक्कुल भी देखिए, ईमान भी देखिए। बाद में लोगों ने हजरत अली से कभी पूछा, आय अली तुम खर्राटे ले रहे थे? कहां? बड़ी गहरी नींद में सो रहे थे। कहां? कहा अली ये मालूम था कि आज खतरे की रात है, काफिर मेरे ऊपर हमला करेंगे, इसके बावजूद तुम्हें नींद कैसे आ गई, तुम्हें कैसे इतने खर्राटे से कैसे इतनी गहरी नींद में सो गए? हजरत अली का जवाब ये था, अल्लाह की कसम मैंने जिंदगी में कोई रात ऐसी नहीं देखी जिसमें मैं डर कर न सोया हूं। हमेशा जब मैं रात में सोता हूं तो ये सोच कर पता नहीं सुबह मैं जिंदा उठूंगा या नहीं उठूंगा, लेकिन उस रात को मैंने बिल्कुल नहीं सोचा। मैंने सोचा कि अली आज बड़े आराम से सो जा, क्योंकि कल तक तू मरेगा ही नहीं, क्योंकि मोहम्मद रसूलुल्लाह ये फरमा कर गए हैं कि आए अली कल लोगों की अमानतें उनके हवाले कर देना और तुम्हारी मुलाकात मुझसे फला जगह पर होगी इंशाअल्लाह। तो अल्लाह के नबी ने जब मुझे ये गारंटी दे दी कि तुम्हारी मुलाकात मुझसे फला जगह पे होगी, और अल्लाह के नबी बगैर अल्लाह के हुक्म और बगैर अल्लाह की मर्जी के बोलते नहीं है, मा यंतिकु अनिल हवा, बगैर अल्लाह के हुक्म के जब वो बोलते नहीं है तो कैसे उनसे मिले बगैर मैं मर सकता था, और कैसे ये काफिर मेरे ऊपर तलवार चला सकते थे। उस रात जितनी मैं बेबाकी से सोया और जितना आराम से और जितना चैन से सोया, ऐसी नींद मुझे जिंदगी में कभी नहीं आई। वो तवक्कुल भी देखिए कैसा तवक्कुल था। सारी कायनात झूठी हो सकती है लेकिन आए अल्लाह तेरा नबी झूठा नहीं हो सकता है। तेरे नबी ने कहा मुझसे फला जगह मुलाकात होगी तो होगी, आज तो आराम से सो जाओ, कल तक तो मुलाकात से पहले तो मैं मरने वाला नहीं। कैसा तवक्कुल था और कैसा ईमान था मेरे भाइयों, यहीं से हमें और आपको अंदाजा लगाना चाहिए। हाँ, यहाँ पर आप ये भी कह रहे होंगे कि देखिए जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कह दिया था कि कल तुम्हारी मुलाकात फला जगह पे होगी। आप इसको दूसरे अंदाज से सोच रहे होंगे कि देखो अल्लाह के नबी को इल्म गैब था। अरे वो तो हजरत अली भी कह रहे हैं, मा यंतिकु अनिल हवा, मेरा नबी अल्लाह के हुक्म के बगैर बोलता ही नहीं है। मेरे भाइयों, इसमें इल्म गैब की बात कहां से आ गई है? अल्लाह ने नबी को बताया, नबी ने अली को बता दिया, और जो चीज बता दी जाए फिर वो इल्म कहां रहती है, गैब कहां रहता है? फिर वो बात गैब से क्या ताल्लुक है? अल्लाह ने नबी को बताया, नबी ने हमें बता दिया, अल्लाह ने नबी को बताया, नबी ने अली को बता दिया। मेरे भाइयों जरा गौर करो, अल्लाह के रसूल का रात में निकलना और काफिरों का प्लानिंग करना और नबी का मालूम हो जाना, ये सब का कनेक्शन अल्लाह से जुड़ा हुआ है। अल्लाह ने जिब्राइल को भेजा, आए जिब्रील आज हमारे नबी के कत्ल का प्लान हो चुका है, मेरे नबी को आगाह कर दो। अल्लाह के नबी को जिब्रील आगाह कर रहे हैं, जिब्रील अल्लाह के नबी को आगाह कर रहे हैं और नबी हजरत अली को आगाह कर रहे हैं, हजरत अली को अपने बिस्तर पर लेटा रहे हैं। मेरे भाइयों, थोड़ी सी अकल दौड़ाओ तो पर्दे हटते चले जाएंगे, लेकिन ये हमारे जाती मसले, हम इनको अपने मंच पर बैठकर, हम इनको अपने घर में बैठकर हल करेंगे इंशाअल्लाह। मेरे भाइयों, आइए आगे चलते हैं।
اب اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ وہاں سے نکلتے اور ابھی مدینے نہیں جا رہے ہیں، ابھی آپ ایک غار کے اندر چھپ جاتے ہیں. غار ثور ایک گفا تھی، ایک پہاڑی کے اندر ایک گفا، وہیں لیٹ جاتے ہیں. ابو بکر کے ساتھ وہیں چھپ جاتے ہیں. 3 دن 3 رات. دیکھا آپ نے پہلے تدبیر کی. یہ نہیں کہا کافروں نے پلان بنا لیا میرے قتل کا، میں تو پھر بھی لیٹوں گا، اللہ پہ بھروسہ، کچھ نہیں ہوگا. پہلے تدبیر کی، نکلے، چھپے. کہاں گئے؟ غار میں. غار کا نام غار ثور. کتنے دن رہے؟ 3 دن 3 راتیں غار ثور میں. اور ان 3 دن 3 راتوں میں عامر ابن فہیرہ اور عبداللہ ابن ابی بکر، ابو بکر کے بیٹے عبداللہ، یہ 2 لوگ رات کے اندھیرے میں آتے تھے اور اللہ کے رسول کو کھانا دے کر، ابو بکر صدیق کو کھانا دے کر راتی میں واپس آ جایا کرتے تھے تاکہ کسی کو پتہ نہ چلے. رات میں عامر ابن فہیرہ اور حضرت ابو بکر کے بیٹے عبداللہ، یہ دونوں رات میں آتے تھے اور رات میں کھانا دے کر رات ہی میں نکل جایا کرتے تھے. اتنا چھپنے کے باوجود ایک دن ایسا ہوتا ہے کہ کافر غار ثور کے منہ تک بھی پہنچ گئے، اس پہاڑی تک بھی پہنچ گئے. ابو بکر صدیق نے نیچے سے اوپر دیکھا، ان کے جوتوں کی آواز ابو بکر صدیق کے اور اللہ کے نبی کے کان میں آئی. ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. اللہ کے نبی نے پوچھا ابو بکر کیا وجہ ہے، کیا بات ہے؟ اللہ کے ابو بکر صدیق کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی آپ دیکھیے کافر اس پہاڑی کے اوپر چڑھے ہیں، نظارہ تحت قدمئی لابصرنا. رب کعبہ کی قسم اگر اوپر سے یہ ابھی دائیں بائیں دیکھ رہے، ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں، اگر یہ اپنے قدموں کے نیچے، اپنے پیروں کے نیچے اگر دیکھ لیں تو ہم دیکھ لیے جائیں گے، یہ ہمیں دیکھ لیں گے. اے اللہ کے رسول اسی پہاڑی کے اوپر چڑھے، اگر تھوڑا سا نظر نیچے کر کے اپنے پیروں پہ نظر ڈال دیں تو ہم دیکھ لیے جائیں گے. اب کیا ہوگا؟ سارے انتظامات کیے، چھپ بھی گئے اور اپنی طرف سے ساری تدبیریں کرنے کے بعد اب توکل اللہ پر کیا، اب بھروسہ اللہ پر کیا. اور اس موقع پر ابو بکر رو رہے، آنکھوں میں آنسو ہیں. نظر آتا قدمہ لابصرنا، اگر یہ لوگ ہمارے اپنے قدموں کے نیچے جھانک کر دیکھے تو ہم دکھ جائیں گے. اے اللہ کے رسول ہم پکڑ لیے گئے، اب کیا ہوگا؟ ایسے موقع پر ابو بکر فرماتے ہیں میں نے نبی کے چہرے کو دیکھا، کوئی پیشانی پر شکن نہیں، کوئی پسینہ نہیں، کوئی گھبراہٹ کے آثار نہیں، بلکہ اللہ کے نبی میرے کاندھے پر تھپتھپاتے ہوئے، میری پیٹھ پر تھپتھپاتے ہوئے کہتے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا. اے ابو بکر گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اے ابو بکر بے چین ہونے کی ضرورت نہیں ہے. لا تحزن، گھبراؤ نہیں، ان اللہ معنا، ہم دو نہیں ہیں، ہمارے ساتھ ہمارا تیسرا اللہ ہے. کیوں گھبراتے ہو؟ کیوں پریشان ہو؟ کیوں مایوس ہو؟ جس اللہ نے مجھے یہ بتایا ہے کہ کافروں نے مارنے کا پلان بنایا ہے اور ہمیں نکالا ہے، وہ ہمیں اس غار کے اندر بھی بچائے گا. کیوں گھبراتے ہو؟ لا تحزن ان اللہ معنا، گھبراؤ نہیں، ہمارے ساتھ اللہ ہے. میرے بھائیوں یہاں پر دیکھیے توکل کیا ہے، یہاں پر دیکھیے بھروسہ کیا ہے، کیسا نظر آ رہا ہے، کیسا توکل نظر آ رہا ہے اور کیسا بھروسہ نظر آ رہا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دیکھیے، حکم ہوتا اپنی بیوی ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے اسماعیل کو، جو دودھ پیتا بچہ ہے، چھوٹا سا بچہ ہے، اپنی ماں کا دودھ پیتا ہے، اس کو جاؤ اور بیابان جنگل میں چھوڑ کے چلے آؤ. وہی بیابان جنگل ہے جہاں آج حاجی اور معتمر عمرہ کرنے والا جہاں صفا اور مروہ کے چکر لگاتا ہے، یہیں پر آپ نے اپنی بیوی کو چھوڑا تھا. آپ نے ابراہیم نے اپنے چھوٹے سے بچے کو ہاجرہ اس بیابان جنگل میں دیکھتی ہے، نظریں دوڑاتی ہے. درختیں بڑے بڑے، پہاڑ بھی ہیں، ٹیلے بھی ہیں، لیکن درختوں پر کوئی چڑیا نہیں ہے، کوئی پرندہ نہیں ہے. اے ابراہیم یہاں ہم رہیں گے، یہاں تو پرندے بھی نہیں ہیں. پرندے بھی تو ایسی جگہ گھونسلہ بناتے ہیں، پرندے بھی تو ایسی جگہ گھونسلے بناتے ہیں جہاں ان کو پانی آسانی سے مل جائے. یہاں پرندوں کا نہ ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ دور دور تک پانی کا کوئی پتہ نہیں ہے. اے ابراہیم یہاں ہم اکیلے رہیں گے، ہم لوگ یہاں رہیں گے. حضرت ابراہیم کہتے نہیں، اے میری بیوی ہم دونوں نہیں، تم اکیلی اس جنگل میں رہو گی. ہماری بیوی کو اعظم گڑھ پہ اسٹیشن پہ بٹھال دو کہ دلی میں ہم تمہیں لے لیں گے، تو راستے پر دھک 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 دھک.
کیا ہوگا؟ جبکہ 50 آدمی سفر کر رہے ہیں گاڑی میں، پھر بھی ڈر، ماحول خراب چل رہا ہے، نکال کے مار رہے ہیں، اچار کھاؤ تب بھی کہتے ہیں ٹانگ کھا رہے تھے. یہ صورتحال پیدا ہو چکی ہے. کیا صورتحال ہوگی میرے بھائیوں؟ یہ حالات، وہ حالات. ہاجرہ کہتی اکیلے؟ ہاں، اپنی بیوی ہاجرہ کو وہاں چھوڑا، اسماعیل کو وہاں چھوڑا اور چل دیے. پہلے تو ہاجرہ سمجھی مذاق کر رہے ہیں، ہاں مجھے اکیلے یہاں چھوڑ جائیں گے؟ پانی نہیں، جنگل ہی جنگل بھی، باندھ، رات میں خطرہ، جانور بھی آ سکتے ہیں خطرناک. اور جب دیکھا کہ دور چلے گئے تو کہا یہ تو واقعی جا رہے ہیں. اپنے بچے کو زمین پر لٹاتی ہے، پیچھے سے دوڑ لگاتی ہے، حضرت ابراہیم کی پیچھے سے چادر پکڑ کے کھینچتی ہے. ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ کیا بات ہے مجھے چھوڑ کر؟ آئے ابراہیم کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے کوئی جواب نہیں دیا، آگے بڑھتے جا رہے ہیں. پھر کہا ابراہیم مجھے جواب دیجئے کہاں جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم کوئی جواب نہیں دے رہے ہیں. پیچھے سے چادر پکڑ کے کہتی ہے اے ابراہیم میں آپ کی بیوی ہوں اور پورا سوال کرنے کا حق رکھتی ہوں، میں آپ کی رفیق حیات ہوں، کبھی میں نے آپ کو تکلیف دی ہے؟ کبھی حق زوجیت میں نے آپ کی کوئی نافرمانی کی ہے؟ کبھی آپ کے حقوق میں نے کوئی کمی بیشی کی ہے؟ ارے بتائیے تو مجھ سے کیا گستاخی ہو گئی ہے جو مجھے جنگل میں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ انہوں نے آنکھیں پھیر لی اور اپنی بیوی کا ہاتھ چھڑا دیا اور پھر آگے بڑھ کے جاتے ہیں. اب بیوی سمجھ گئی اب یہ نہیں مانیں گے، کوئی معاملہ ہے. تو حضرت ہاجرہ چیخ کر کہتی ہیں جا رہے ہو تو جاؤ، اے ابراہیم میں جانتی ہوں کہ اب تم پلٹنے والے نہیں ہو، اب میری طرف دیکھنے والے نہیں ہو، لیکن اتنا بتا دو اس بیابان جنگل میں میں اکیلی ہوں، میرا بیٹا اکیلا ہے اسماعیل، وہ میری پستان کا دودھ پیتا ہے، شیرخوار بچہ ہے. لیکن اتنا بتا دو ایک دن کے بعد آ سکتے ہو، ایک ہفتہ بھی لگ سکتا ہے، ایک مہینہ بھی لگ سکتا ہے اور ایک سال بھی لگ سکتی ہے. آئے ابراہیم اتنی لمبی مدت کے لیے مجھے کس کے حوالے چھوڑ کے جا رہے ہو؟ ایلا من تترکونا. حضرت ہاجرہ کے الفاظ کو قرآن نے ریکارڈ کر لیا ہے. حضرت ہاجرہ سوال کرتی ہے ایلا من تترکونا، اے ابراہیم ہمیں کس کے سپرد کر کے جا رہے ہو؟ اے ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو؟ حضرت ابراہیم نے بھی آسمان کی طرف انگلی اٹھائی اور اپنی بیوی کو اشارہ کیا اللہ. اے میری بیوی جب تو نے سپردگی پوچھی ہے، جب تو نے حوالگی پوچھی ہے تو سن، ہم نے تجھے اور اپنے بچے کو اللہ کے سپرد کر دیا ہے، ہم تجھے اور تیرے اور اپنے بچے کو اللہ کے حوالے کر کے جا رہے ہیں. اب حضرت ہاجرہ کی پیشانی کا پسینہ مٹتا ہے، اب ان کو تھوڑا سکون ملتا ہے اور اس سکون کے بعد اللہ کا نام سننے کے بعد اب ان کا ڈر ختم ہوتا ہے. تو کیا الفاظ ان کی زبان سے نکلتے ہیں؟ اذن لا یضیعون اللہ ابدا. اے ابراہیم تب ہمارا رب ہم کو ضائع نہیں کرے گا، تب ہمارا رب ہم کو برباد نہیں کرے گا. حضرت ابراہیم نکل گئے اور اپنی بیوی اور بچے سے اوجل ہو گئے اور ایک بیابان جنگل کے پہنچ کر وہاں جا کے نظر آسمان پہ ڈالتے ہیں اور وہاں اپنے رب کے سامنے دست دراز پھیلاتے ہیں اور کہتے ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. اے ہمارے رب ہم نے اپنی ذریت کو، ہم نے اپنی بیوی بچوں کو، ہم نے اپنی آل و اولاد کو ایک بے آب و گیا وادی میں چھوڑا ہے. اے اللہ تیرے حکم سے، تیرے حکم پر میں نے ان کو بیابان جنگل میں چھوڑ دیا ہے، تیرے بھروسے پر تیرے سپرد کر دیا ہے اور تیرے حکم کو پورا کرنے کے لیے میں آگے نکل گیا ہوں، یعنی تو میری بیوی اور بچوں کی دیکھ ریکھ کرنا. ربنا انی اسکنت من ذریتی بواد غیر ذی زرع. ہم نے اپنے اہل و عیال کو، بال بچوں کو، آل و اولاد کو ہم نے بے آب و گیا وادی میں ہم نے تجھے چھوڑا ہے. ابھی یہاں کا منظر دیکھیے، ابراہیم اپنے کام میں لگ جاتے ہیں، 2-3 دن تک ستو چل جاتے ہیں، پانی چل جاتا ہے، لیکن اب اسماعیل پیاسے ہیں، ہونٹوں پہ پپڑیاں جمی ہوئی ہیں. اللہ میں کیا کروں، میرے شوہر مجھے اور اس بچے کو تیرے حوالے کر دیا. ہاجرہ بھی بیٹھے نہیں ہیں، تدبیر کر رہی ہیں، اب میرے بچے کو پانی کہاں سے آئے، اس بچے کے لیے پانی کا انتظام کیسے ہو. حضرت ہاجرہ اپنے بچے کی پیاس دیکھتی ہے، منہ پہ پپڑیاں دیکھ رہی، ہونٹوں پر جمی ہوئی، انگوٹھا بچہ منہ میں رکھ کے چوس رہا ہے. ہاجرہ
دائیں بائیں نظر ڈالتی ہے، اللہ 3-4 دن سے تو کوئی قافلہ نہیں آیا ہے، یہاں سے تو کوئی گزرتا بھی نہیں ہے، اب تک ایک چڑیا بھی نہیں دیکھی ہے، میرے بچے کا کیا ہوگا؟ اس کا پانی ہم تو 2-4 دن بھوکے پیاسے رہ سکتے ہیں، لیکن یہ بچہ، اے اللہ اس کا کیا ہوگا؟ وہ اٹھتی ہے، اپنے بچے کو زمینی پر لیٹا رہنے دیتی ہے، آگے بڑھتی ہے، اس کو ایک ٹیلا نظر آیا، آج وہی ٹیلا صفا کے نام سے جانا جاتا ہے، وہ صفا کے ٹیلے پر اس پہاڑی کی اوپر چل جاتی ہے اور جھانک کر نیچے دیکھتی ہے، اللہ مجھے کوئی بستی نظر آ جائے، اللہ مجھے کوئی گاؤں نظر آ جائے، میں نیچے چلی جاؤں، تھوڑا سا پانی مانگ کے لے آؤں، اپنے بچے کو پلا دوں، لیکن نیچے جھانک کر دیکھتی ہے تو جھاڑیاں ہی جھاڑیاں، بیابان جنگل، کوئی قافلہ بھی نہیں نظر آ رہا ہے کہ کسی سے پانی تھوڑا سا لے لوں اور اس بچے کو پلا دوں۔ وہاں سے وہ دوڑ لگاتی ہے، کبھی آہستہ چلتی ہے تو کبھی تیزی کے ساتھ چلتی ہے اور مروا کی پہاڑی پر آ جاتی ہے، وہاں سے بھی جھانک کر دیکھتی ہے، کوئی قافلہ نظر آ جائے، کوئی بستی نظر آ جائے، کوئی گاؤں نظر آ جائے، کوئی باشندے نظر آ جائے، میں اس سے تھوڑا سا پانی لے لوں، اپنے بچے کو پلا دوں، لیکن وہاں پر بھی اس کی تلاش کرتی ہوئی نگاہیں محروم لوٹتی ہیں، اور پھر وہ اپنے بچے کے پاس آتی ہے، لیکن بچے کو پھر پیاسا دیکھتی ہے، پھر وہ صفا اور مروہ کے چکر لگاتی ہے، پھر بچے کے پاس آتی ہے اور بچے کی محبت اس کو پھر مجبور کرتی ہے، پھر کبھی صفا پر اور کبھی مروہ پر جاتی ہے۔ اس نے 7 چکر لگائے اور لگانے کے بعد تھک گئی، آ کر بیٹھ گئی، آئے اللہ جتنا ایک عورت کر سکتی تھی کر لی، جو تدبیر مجھے کرنا تھی کر لی، جتنے انتظامات کرنا تھے کر لیے، اے اللہ میرا شوہر اس بچے کو اور مجھے تیرے سپرد کر کے گیا ہے، اب تو میرے بچے کے لیے اور میرے لیے پانی کا انتظام فرما دے۔ اس کی تلاشتی ہوئی نگاہیں اور اس کی پیاسی نظریں رب کی طرف گئیں، آسمان کی طرف گئیں۔ ابراہیم نبی ہو کر بھی کوئی چشمہ نہیں کھول سکا، ابراہیم پیغمبر ہو کر بھی اپنی بیوی اور بچے کے لیے کچھ نہیں کر سکا۔ لوگوں تمہیں کس سے آسرے ہیں، تمہیں کس سے سہاروں کی امید ہے؟ ابراہیم اپنی بیوی اور بچے کو بے آب و گیا وادی میں چھوڑ کر اکیلے چلے جاتے ہیں، کیونکہ ان کو بھی رب کا ہی حکم ہے، اور بیوی پوچھ رہی ہے کس کے حوالے، تو کہا اللہ کے، تو بیوی نے یہ نہیں کہا اللہ میں ابراہیم کی فرما بردار بیوی ہوں، اے اللہ مجھے ابراہیم کے وسیلے میں کچھ دے دے۔ اس کی نظریں آسمان پر اٹھی تو کہا اللہ مجھے میرا شوہر تیرے سپرد کر کے گیا ہے، تو میرے اور میرے شوہر کے لیے کچھ انتظام فرما۔ اور ان پیاسی نظروں کی لاج اللہ نے رکھی، کہا جبریل میرا بندہ ابراہیم میری بندی کو اور اس اسماعیل کو میرے بھروسے پر اس چھوڑ کر گیا ہے، جاؤ جس جگہ اسماعیل ایڑیاں رگڑ رہے تم اپنا پر مارو اور میری قدرت کا کرشمہ دیکھو۔ جبرائیل آتے ہیں اور وہاں پر مارتے ہیں اور پانی کا چشمہ جاری ہوتا ہے۔ حضرت ہاجرہ مارے خوشی کے جھوم اٹھتی ہے، پانی کو روک رہی ہے، پانی کو روک رہی ہے، اور عبرانی زبان میں جملے کہتی جا رہی ہیں، زم 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 زم، ارے رک جا کہاں جا رہا پانی کو، زم زم۔ اللہ کے نبی نے اس عبرانی جملے کو ایسے ہی رہنے دیا تاکہ دنیا جانے کہ ہاجرہ نے کون سے جملے کہے، اس کو زمزم رہنے دیا، زمزم کے نام سے وہ پانی مشہور ہوا۔ اللہ کے رسول جب کوئی خطبہ دیتے تھے تو کہتے تھے اللہ رحم فرمائے ہاجرہ پر، اگر اس نے پانی کو نہ روکا ہوتا اور مڈیر نہ باندھی ہوتی تو اللہ ساری دنیا میں وہ پانی پھیلا دیتا، اور جب پانی ساری دنیا میں پھیل جاتا اور ہر جگہ آسانی سے مل جاتا تو اس کی وہ قدر نہیں ہوتی جو ہونا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں ذرا غور کرو، یہ تھا ہاجرہ کا توکل اللہ کی ذات پر، لیکن پہلے محنت کی، پہلے تدبیر کی، پہلے بھروسہ کیا، اور پہلے یہ سب کرنے کے بعد اللہ کی ذات پر بھروسہ کیا۔ ہمیں اور آپ کو بھی یہ تمام انتظامات پہلے کرنا ہے، پھر اللہ کی ذات پر بھروسہ کرنا ہے۔ میرے بھائیوں اب دیکھو ہاجرہ نے جہاں صفا و مروہ کے چکر لگائے، میڈیا والوں پوری تقریر مت لکھنا، صرف اتنے ہی جملے لکھ دینا پیپر میں۔ صرف آج کہتے ہو کہ اسلام نے عورت کو یہ دیا، اسلام نے عورت کو وہ دیا، اسلام نے عورت پہ پابندی لگائی، جانتے ہو اسلام نے عورت کو کیا دیا اور کتنا بڑا مقام دیا؟ غور کرو، جہاں جہاں صفا اور مروہ کے چکر ہاجرہ نے لگائے، ایک عورت نے لگائے، اور جن جن جگہوں سے وہ گزری آہستہ چلی تو اس کے آہستہ چلنے کو، اور جہاں تیز چلی اس کے تیز چلنے کو اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا ہے، اور یہ کہہ دیا ہے کہ جب تک
کائنات کے لوگ ہماری اس بندی کی اسٹائل اور نقل نہیں اتار لیں گے، ہم ان کی عبادت کو قبول نہیں کریں گے۔ اس کے نقش پا کو اپنی عبادت کا حصہ بنا دیا۔ ایک عورت کے نقش پا، اس کے پیر کے نشان اللہ کی عبادت کا حصہ بن جائیں، اس سے بڑا مقام ایک عورت کی عزت و آبرو کا کیا ہو سکتا ہے؟ اور اس سے بڑا مقام ایک عورت کو کون سا مذہب دے سکتا ہے؟ میرے بھائیوں، کہ وہ جس جگہوں سے گزری ہو اور جہاں اس نے پیر رکھے ہو، اللہ نے اس کے نقش پا کو اپنی عبادت سے جوڑ لیا ہو اور اس کو عبادت کا حصہ بنا لیا ہو۔ حج عبادت ہے، عمرہ عبادت ہے، اور اللہ نے اس دوڑنے کو بھی عبادت قرار دے دیا، صفا اور مروہ کے چکر کو بھی عبادت قرار دے دیا، اور جہاں ہاجرہ تیز دوڑی وہاں مردوں کو تیز دوڑنے کا حکم دے کر بھی عبادت سے جوڑ دیا۔ میرے بھائیوں، ایک عورت کے نقش پا کو عبادت کا حصہ بنا دیا، اس سے بڑا عورت کا مقام کیا ہو سکتا ہے؟ اور کون سا مذہب عورت کو اتنا بڑا درجہ دے سکتا ہے؟ اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتے ہو، دنیا کا کوئی مذہب وہ مقام نہیں دے سکتا جو اسلام نے عورت کو دیا ہے۔ تم دو گے آزادی؟ آزادی کون سی آزادی؟ یہ آزادی ایک بھیڑیے نے بکریوں کے ریوڑ میں جا کر مشورہ دیا بکریوں کو، یہ تمہارا مالک تمہیں باندھ کر رکھتا ہے، ارے تم چلاؤ میں کرو، آزادی حاصل کرو، جنگل میں ہرے بھرے کھیت ہوں گے، فضا ہوگی، آزادی کے ساتھ گھومو گی، یہاں بند ہو، ایک ہی طریقے کا چارہ کھا رہی ہو، کچھ نہیں ملتا ہے، جنگلوں میں جاؤ گی، دوڑو گی، گھومو گی، پھرو گی۔ بکریاں اس بھیڑیے کی باتوں میں آ گئیں اور احتجاج کرنے لگی، میں مالک نے کہا کیا ہوا؟ بکریاں کھوٹوں سے نکلی جا رہی ہیں، ہمیں چھوڑو، آزاد کرو، ہمیں تمہاری غلامی نہیں چاہیے۔ بھیڑیے نے ان کے کانوں میں بھر دیا تھا۔ ایک بوڑھی بکری بیچاری ان بکریوں سے کہنے لگی، یہ بھیڑیا تمہارا دشمن ہے، اس کی باتوں میں مت آؤ، یہاں تمہیں کم کھانا مل رہا ہے اسی پر گزارا کرو، یہاں تم سیب ہو، یہاں تم محفوظ ہو، جنگلوں میں اگر آزاد گھومو گی تو تم سیب نہیں رہو گی۔ بکریاں کہنے لگی، اماں تم بڈھی ہو چکی ہو، تم نے اپنی زندگی گزار لی ہے، ہم ابھی جوان ہیں، ہمیں ابھی بہت زندگی گزارنا ہے، ہمیں آزادی چاہیے، ہمیں تمہارا مشورہ پسند نہیں ہے۔ مالک کے خلاف احتجاج کیا اور مالک کو بھی غصہ آ گیا، مالک نے کھوٹے سے کھول دیا، جاؤ جب تم آزادی چاہتی ہو تو چلی جاؤ، اب ہم تمہیں روک نہیں سکتے، تمہیں اس بوڑھی بکری کا مشورہ بھی پسند نہیں ہے۔ اور جیسی مالک نے ان بکریوں کو چھوڑا اور انہوں نے آزادی کا جشن منایا، یہ بکریاں دوڑتی ہوئی جنگلوں میں گئیں، ایک دن آرام سے، 2 دن گزر گیا، تیسرے دن اور خطرناک جنگل میں پہنچی، وہاں بھیڑیے پہلے ہی سے تاک میں بیٹھے ہوئے تھے، وہ بھیڑیے جنگل سے نکلے اور ان بھیڑیوں کو، ان بکریوں کو پھاڑ گئے اور کھا گئے۔ بوڑھی بکری بیچاری اپنے مالک کے پاس دکھائی دیتی ہے اور ساری بکریاں چیر دی گئی، پھاڑ دی گئی ہیں۔ میری ماؤں، میری بہنوں، آج آزادی نسواں کا، عورتوں کی آزادی کا جو نعرہ لگا رہے ہیں، یہ در حقیقت وہ بھیڑیے ہیں، وہ بھیڑیے جو تمہاری آزادی کا سپنا نہیں بلکہ تمہاری آزادی دلا کر تمہارے جسموں تک پہنچنے کا سپنا دیکھ رہے ہیں۔ ورنہ مجھے کوئی ڈپارٹمنٹ ایسا بتاؤ جہاں تم محفوظ ہو۔ فلمی دنیا میں تم جاتی ہو تو ڈائریکٹر تمہارے جسم سے کھلواڑ کرتا ہے، کسی بڑے آدمی کی پرسنل سیکریٹری بنتی ہو تو وہ تمہارا شاریرک شوشن کرتا ہے۔ دنیا میں بتاؤ کون سا ایسا ڈپارٹمنٹ ہے جہاں تمہارا شوشن نہیں کیا جاتا ہے، جہاں تمہاری چھیڑخانیاں نہیں ہوتی ہیں؟ آزادی نسواں کا نعرہ لگانے والے یہ وہ بھیڑیے ہیں جن کے اندر ایک شیطان چھپا ہوا ہے جو آزادی کا نام دے کر تمہارے جسموں تک پہنچنا چاہتے ہیں، اور وہ کامیاب ہے۔ میری بہنوں، تمہاری آزادی میں یہ آزادی نسواں کے نعرے لگانے والے تمہاری آزادی نہیں چاہتے ہیں۔ تم اتنی آزادی طلب کرو جتنی آزادی تمہیں اسلام میں ملی ہے، یہ کافی ہے تمہارے لیے۔ تم محفوظ ہو، تم سکون کے ساتھ ہو۔ میرے بھائیوں، ایک واقعے کی طرف اور نظر ڈالو۔ بخاری شریف کتاب الکفالہ میں یہ واقعہ بہت اچھی طریقے سے پیش کیا گیا ہے کہ ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا، بنی اسرائیل کا ایک شخص دوسرے شخص سے کہتا ہے کہ مجھے 1000 دینار ادھار دے دو، بطور قرض مجھے دے دو۔ اس آدمی نے کہا 1000 دینار، یہ تو بہت بڑا دلچسپ واقعہ ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ جب میں لاسٹ میں کوئی واقعہ سناتا ہوں تو ضرور اس میں کوئی نہ کوئی ایسی عبرت ہوتی ہے جو یہاں سے جانے کے بعد بھی آدمی جلدی نہ بھولے۔ میرے بھائیوں، حضرت امام بخاری اس واقعے کو کتاب الکفالہ میں لائے۔ 1000 دینار اس نے مانگے، کہا 1000 دینار یہ تو بہت لمبی رقم ہے،
کہا بھائی مجھے ضرورت ہے تم دے دو، میں 1 ہفتے میں تمہیں تمہاری رقم لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا کوئی گواہ ہے؟ گواہ تو نہیں ہے۔ ارے کوئی ضمانتی ہے؟ تم نہیں دو گے تو کون لوٹائے گا؟ اس نے کہا ضمانتی میرا اللہ۔ اللہ ضمانت؟ تم نہیں لوٹاؤ گے تو اللہ لوٹائے گا کہ ہاں؟ گواہ کون ہے؟ تم کہہ دو ہمیں نہیں دیے تھے تو؟ کہا اللہ گواہ۔ اس نے کہا یار آدمی کو بڑا بھروسہ اللہ کی ذات پر، توکل ہے۔ وہ اندر گیا اور اس نے کہا کوئی بات نہیں، جب تو نے اللہ کو ضامن، اللہ کو کفیل اور اللہ کو شہید جب بنا ہی دیا ہے تو اب مجھے کوئی حق نہیں کہ میں روکوں۔ وہ 1000 دینار لایا اور اس کو دے دیے۔ لوگ یہ اپنی بستی میں لے کے چلا آیا۔ اس نے اپنی بستی سے کچھ سامان خریدا اور اس کو لے کر دوسرے شہر میں جانا تھا اس کو، تو راستے میں ایک سمندر پڑتا تھا، پانی کے جہاز میں بیٹھ کر گیا۔ ہوتا نا یہاں سے سامان وہاں بیچوں، وہاں سے خریدوں تو اپنے یہاں بیچوں، یہاں کا سامان وہاں مہنگا بکتا، وہاں کا سامان یہاں مہنگا بکتا، تو اس نے یہاں سے سامان خریدا اور وہاں لے گیا، اور 2 دن اس کو سمندر پار کرنے میں لگے۔ تیسرے دن وہاں پہنچ گیا اور تیسرے دن سامان کو بیچا اور وہاں سے سامان خریدا، اور پھر اس کو یہاں آنا تھا۔ اس نے وہاں سامان خریدا، اپنا سامان بیچا۔ اب اس کے وعدے میں 2 دن رہ گئے، اس کو 2 دن میں اس آدمی کو پیسہ پہنچانا ہے 1000 دینار۔ اب یہ آدمی وہاں سمندر کے کنارے آتا ہے، 1000 دینار اس نے الگ رکھ لیے کہ یہ مجھے اپنے بھائی کو دینا ہے، یہ اس کا قرض ہے، یہ مجھے اپنے بھائی کو دینا ہے۔ اس نے وہ 1000 دینار ایک کپڑے میں باندھ لیے اور سمندر کے پاس آیا، تھوڑی دیر بیٹھا رہا، کھڑا رہا۔ 1-2 آدمی وہاں سے گزرے، انہوں نے کہا کیا انتظار کر رہے ہو؟ کہا آج کشتی کے جانے کا دن تھا، پانی کے جہاز کے جانے کا دن تھا، میں اسی جہاز کا انتظار کر رہا ہوں۔ کہا وہ تو چلا گیا، سواری پوری ہو گئی تھی، جہاز بھر گیا تھا، وہ نکل گیا، آج ہی تو نکلا ہے، ابھی تھوڑی دیر پہلے تو وہ چلا یہاں سے گیا ہے۔ اس نے اپنے سر پہ ہاتھ مارا، یا اللہ یہ کیا ہو گیا؟ اب یہ جہاز وہاں 2 دن میں پہنچے گا، وہاں سے پھر آئے گا، پھر یہاں 2 دن میں آئے گا، پھر یہاں سے ہم جائیں گے 2 دن بعد، اب تو 1 ہفتہ اور لگ جائے گا، اور وہاں میرا بھائی سمندر کے کنارے میرا انتظار کر رہا ہوگا۔ اے اللہ، اے اللہ، میں نے 1000 دینار اس سے لیے تھے، وہ انتظار کر رہا ہوگا، اب کیا ہوگا؟ پانی کا جہاز تو جا چکا ہے، اس کی عقل کام نہیں کر رہی ہے۔ اے اللہ، اگر اس نے اس جہاز پر مجھے نہیں دیکھا تو میرے بارے میں اس کا عقیدہ، اس کو ٹھیس لگے گی، اس کا بھروسہ اٹھ جائے گا، اور پھر کبھی وہ میرے اوپر بھروسہ نہیں کرے گا، وعدہ خلافی ہوگی۔ اے اللہ میں کیا کروں؟ اس کے دماغ میں سوچ رہا ہے کیا کروں، یہ کیا ہو گیا؟ اچانک اس کی نظر ایک لکڑی کے اوپر گئی، ایک لکڑی، اس نے اس لکڑی کو اٹھا لیا۔ بخاری شریف کی حدیث کے الفاظ ہیں، یہ کسی الف لیلا یا علی بابا 40 چور کی کہانی نہیں ہے، یہ کوئی قصے اور کہانیوں کی کتاب نہیں ہے۔ ایک لوٹے میں پورا تالاب آ گیا، یہ وہ قصے کہانی نہیں، بخاری شریف کی وہ روایت ہے جس پر سب کا اعتبار ہے۔ اصح الکتب بعد کتاب اللہ، قرآن کے بعد سب سے بہترین اور سب سے سچی کتاب بخاری شریف کی روایت ہے۔ ذرا غور کرو، لکڑی پر نظر پڑ گئی اور اس نے لکڑی کو اٹھایا اور نوکدار چیز سے لکڑی کو بیچ سے کھوکھلا کیا، اس کو بیچ سے کھوکھلا کیا، اور کھوکھلا کرنے کے بعد 1000 دینار اس نے اسی لکڑی کے اندر بھر دیے، اور ایک پرچی بھی اس میں لکھ کر ڈال دی، اور اس کو چاروں طرف سے بند کر دیا، اور اس لکڑی کو اس نے سمندر کے اندر ڈالا۔ اب وہ لکڑی کو سمندر کے کنارے لے گیا، دونوں ہاتھ سے لکڑی کو ایسے پکڑے اور ایسے سمندر کے کنارے لے جا کر پانی میں ڈالنے والا ہے۔ اس نے نظریں آسمان پر ڈالی اور اپنے رب سے جو دعا کی، جو اس نے التجا کی، جو اس نے الفاظ ادا کیے، اس کو امام بخاری یوں نقل کرتے ہیں، اس نے آسمان پہ نظر ڈالی، لکڑی کو اس نے پانی میں ڈالنے سے پہلے کہا اللہم انکا تعلم، اللہم انکا تعلم انی کنت تسلفت 1000 دینار فسالنی کفیلا فقلت کفا باللہ کفیلا فرضی بک فسالنی شہیدا فقلت کفا باللہ شہیدا فرضی بک۔
आए मेरे परवरदिगार, जब मैंने, तू अच्छी तरह जानता है, आए मेरे रब तू मुझे अच्छी तरह जानता है इस बात को कि जब मैंने अपने भाई से 1000 दीनार लिए, कर्ज लिया, उधार लिए, मेरे भाई ने मुझे दे दिए, लेकिन देने से पहले तसल्लफ़्तु अल्फ़ दीनार, वो मेरे ऊपर चढ़े हुए हैं। आए अल्लाह, जब वो मुझे दे रहा था तो मेरे भाई ने मुझसे कफील मांगा, फसालनी कफीलन, उसने कहा जमानती कौन? मैंने कहा कफा बिल्लाहि कफीला, अल्लाह काफी है, अल्लाह हमारा जामिन है। फरज़िया बिक, आय अल्लाह वो तेरी जमानत पर राजी हो गया था, आय अल्लाह वो मेरी बात मान गया था। फसालनी शहीदन, फिर उसने मुझसे गवाह मांगा, फिर मैंने कहा कफा बिल्लाहि शहीदा, अल्लाह गवाह है। फरज़िया बिक, वो तेरी गवाही पर राजी हो गया, यानी उसने तुझे गवाह भी बना लिया और उसने तुझे जामिन भी मान लिया। आए मेरे परवरदिगार, पानी का जहाज जा चुका है, मेरे भाई तक ये रकम कैसे पहुंचेगी? मैं नहीं जानता, और मैं इस रकम को तेरे हवाले कर रहा हूं, मैं इस लकड़ी को तेरे सुपुर्द कर रहा हूं। गवाह तू है, जामिन तू है, ये रकम, ये दीनार मेरे भाई तक कैसे पहुंचेंगे ये तू जाने, इसका ये तू रास्ता पैदा कर, तू रास्ता बना। और उसने अल्लाह पर तवक्कुल करके उस लकड़ी को छोड़ दिया। वो देख रहा है समंदर की लहरें आ रही हैं और लकड़ी को कभी इधर कभी उधर लहराती इधर। वो जानता है कि मेरा भाई यहां मिलेगा, लेकिन लकड़ी यहां बह रही है, लेकिन वो जानता है मैं नहीं जानता। आय अल्लाह तू कफील है, तू जामिन है, मेरी ये रकम वहां कैसे पहुंचेगी? ये चला आया और फिर इसने कुछ मेहनत की, मजदूरी की और 1000 दीनार और कमाया और उसने फिर अपने अलग रख लिया। अब जब कश्ती आएगी जहाज तो मैं जाऊंगा और अपने भाई को मैं दोबारा भी जाऊंगा और उसको दूंगा और मुआवजत करूंगा और कहूंगा कि ऐसा ऐसा मामला मेरे साथ हो गया। वहां समंदर के किनारे उसका वो भाई जिसने कर्ज दिया था वो इंतजार कर रहा है। सारे लोग उतरे, लेकिन इसको देखा कि नहीं है तो अल्लाह मैं नाराज नहीं हूं, मैं नादिम भी नहीं हूं, मुझे कोई फिक्र भी नहीं है, क्योंकि जामिन तू है, गवाह तू है, मैंने तो तुझे जामिन और तुझे गवाह मानकर दे दिया था। आय अल्लाह मैं हैरान हूं, परेशान नहीं हूं, कोई बात नहीं। वो वहां से जाने लगा, उसकी नजर बहती हुई लकड़ी पर पड़ी। बेकार क्यों जाऊं, पहले जमाने के लोग कोई चीज बेकार नहीं आने जाने देते थे। चलो ये लकड़ी ले जाऊं, फाड़ूंगा, धूप में सुखाऊंगा, जलौनी के काम आ जाएगी, जलाने के काम आ जाएगी। उसने उस बहती हुई लकड़ी को उठाया जो किनारे लग गई थी और लेकर चला और घर में दस्तक दी। बीवी ने दरवाजा खोला, कहा आपका भाई आया? कहा नहीं। 1000 दीनार नहीं मिले? कहा नहीं। गए थे 1000 दीनार लेने, लेके चले आए लकड़ी, ये लेके आए हो 1000 दीनार के बदले। कहा मेरी बीवी तुम तो जानती हो कि मैं किसी भी मजबूर आदमी की मजबूरी करता हूं, और जब उसने अल्लाह को गवाह बनाया तो फिर अब मुझे चिंता किस बात की, फिक्र किस बात की? कफील अल्लाह, शहीद अल्लाह, तो मुझे परेशानी किस बात की? हो सकता है मेरे भाई को कोई परेशानी आ गई हो। अच्छा ही को मान लिए। उसने कहा लाओ कुल्हाड़ी लाओ, लकड़ी को चीरते हैं, धूप में सुखा देंगे, आज धूप अच्छी निकली हुई है, ये जलौनी के काम आ जाएगी। बीवी ने कहा हाँ, दिल को बहलाने को ये ख्याल अच्छा है गालिब। लाई कुल्हाड़ी, दे दी, लो कुछ तो करो, तुम तो सब पे भरोसा करते हो, दे देते हो, लो। उसने कुल्हाड़ी उठाई और लकड़ी पे मारी। पहली कुल्हाड़ी ने लकड़ी को फाड़ दिया। क्या देखता है उसमें एक पर्ची रखी हुई है और कुछ दिरहम है। दिरहम को गिनता है तो 1000। पर्ची में लिखा हुआ है कि मेरे भाई जहाज जा चुका था, मैं वक्त पर तुम्हारे पास नहीं पहुंच सका, इसलिए मैं ये रकम और ये पर्चा अल्लाह के सुपुर्द कर रहा हूं, क्योंकि वो शहीद और कफील है, वो ये रकम तुम तक पहुंचाएगा। इसको पर्चे को पढ़ लिया। कहता मेरी बीवी देखो, अल्लाह गवाह था, अल्लाह जामिन था, तो वो मुझे ना उम्मीद कैसे होने देता। मेरे भाई की कश्ती जा चुकी थी, जहाज जा चुका था, उसने अल्लाह के भरोसे पर इस लकड़ी पर दिरहम रखकर छोड़ दिए दीनार, और ये मुझ तक आ गए। 3-4 दिन के बाद ये आदमी भी पीछे से पहुंच जाता है और कहता मेरे भाई ऐसा ऐसा हादसा मेरे साथ हो गया था, ये लीजिए इस 1000 दीनार आपके, मैं मजबूरी में नहीं आ सका और ये परेशानी थी, अब आया हूं, ये ले लो। उसने वो 1000 दीनार वापस करते हुए कहा मेरे भाई जब तुमने अल्लाह को गवाह बनाया है और अल्लाह को कफील बनाया है और अल्लाह के सुपुर्द तुमने मेरी अमानत मेरे हवाले की है, तो अल्लाह ऐसा कैसे कर सकता है कि तुम्हारी अमानत हमारे पास ना आए? पहुंच चुकी है, अपने
اپنی رقم اپنے پاس رکھو. تم نے جس لکڑی کے اندر 1000 دینار رکھے تھے وہ ہمیں مل گئے. لینے والے کی نیت بھی اچھی ہوتی تھی اور دینے والے کی بھی نیت اچھی ہوتی تھی, اور دینے والا دوبارہ رقم دیکھ کر بے ایمان نہیں ہوتا تھا کہ اس کو کیا معلوم, ہم تو کہتے ہیں کہ ہمیں کچھ نہیں ملا, چلو 1000 اور مل رہا ہے لے لو. اس کی بھی نیت اچھی تھی, تب اللہ خیر و برکت پیدا کرتا تھا ان کے کاروبار میں بھی, ان کے رہن سہن میں بھی, ان کی آل اولاد میں بھی. لیکن میرے بھائیوں, ہماری قرض لینے کی نیت اچھی نہیں ہے اور لے لیتے ہیں تو دینے کی نیت نہیں ہوتی ہے, اور دینے والا کہتا بڑا ہے اللہ پہ بھروسہ کرنے والا, وہ جانتا ہے ہمارا رہن سہن کیا ہے. آج کے اس دور میں کسی سے کہہ دو اللہ گواہ, اللہ گواہ بنایا, چل نہیں مانے گا, کیونکہ آج ہم نے اپنے بھروسے اور اپنے معاملات بگاڑ لیے ہیں. یہ میرے بھائیوں 2 گھنٹے کی تقریر میں یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے رکھی ہیں. کل بنارس جانا ہے, پھر وہاں سے فلائٹ ہے, چنئی جانا ہے, مدراس, تروپتی اور حیدرآباد, کئی جگہ کے پروگرام. میرے بھائیوں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ بار الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے, ہمارے گناہوں کو بخش دے, اور ہمارے اندر توکل علی اللہ پیدا فرما دے, اور توکل علی اللہ سے پہلے ہمارا ایمان, ہمارا تقوی مضبوط فرما دے, اور ہمارے ایمان میں مضبوطی پیدا فرما کر جب تک تو زندہ رکھے اسلام پہ رکھنا, اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین, وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا جرجس صاحب کی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو ابھی سبسکرائب کریں اور بازو والے بیل آئیکن کو ضرور سے دبا دیں.